नावल मैं तुम्हारा सावन हूँ। राइटर राहत जबीं। खिड़की खुली थी और खुली खिड़की से फुटपाथ का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। कतरा कतरा बरसती बारिश में फुटपाथ का वो हिस्सा जो निगाहों की जद में था भीग रहा था। उसके किनारे इस्तादा सनोबर के सब्ज पत्ते बारिश की ताल पर महवे रक्स थे। यूं लगता था उनका जमुर्दी रंग बारिश में घुल घुल कर सुर्ख फुटपाथ पर बिखर रहा हो। लंदन की कदीम इमारतों के अकब से झांकते कलीसा के खदोखाल बारिश और बादलों में गुडमुड हो गए थे। हवा महवे शरारत थी और सनोबर के सब्ज पत्ते तालियां पीट रहे थे। ये लंदन की एक अबर आलूद शाम थी। दरवाजे पर खटपट हुई। अहमाद आया था। उसने अपना रेनकोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया और अपने लिए कॉफी बनाने किचन में जा घुसा। और मैं अक्सर सोचा करता था, जिंदगी में वो कौन सा मुकाम होता है जब इंसान सब कुछ पाकर भी खुद को खाली खाली सा महसूस करने लगता है। उसने यख तल्ख कॉफी का घूंट भरते हुए सोचा था। इस यख कॉफी ने उसके होंठ जला दिए थे। मकामे हैरत, कभी ठंड भी यूं जलाती है। उसने बेख्याली में दाएं हाथ की दो उंगलियों से होंठ रगड़कर सुर्ख कर डाले। आज आसमान मुझसे कितना करीब है और मैं आसमान से कितना दूर। पाँव धरता हूँ तो फिसल सा जाता हूँ। शोहरत किसी पालतू बिल्ली की तरह मेरे कदमों में लौटती है तो मुझे उसकी चमकती घाघ और अय्यार आंखों से खौफ क्यों महसूस हो रहा है। उसने बेख्याली में अपने पांव झटके थे। बहुत कुछ पाकर मैंने कुछ खोया था और ये कुछ मेरे अंदर कहीं कुंडली मारकर बैठ गया है। जरा सोचो, हजारों के मजमे में जब मेरी आवाज तिलिस्म बखेर रही होती है, हजारों लाखों निगाहें बेकरारी से मुझे छू कर पलट रही होती हैं, तो उनमें कितनी मोहब्बत, कितनी हसरत होती है। यूं जैसे वो मुझे पूरे का पूरा अजबर करना चाहती हूँ, मुझे अपनी आंखों के बंद दरीचों में छुपाकर कहीं दूर ले जाना चाहती हूँ। जानती हो, इन मोहब्बत और हसरत भरी निगाहों के हिसार में मुक़ीद तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सोचता हूँ। छोड़ो इसको, गरम कॉफ़ी एंजॉय करो। उसके हाथ में गर्मा गर्म भाप उड़ाता खुशबूदार कॉफ़ी का मग आ गया था। कल का तुम्हारा शो, आज सावन की 3 तारीख है। लंदन में सावन, हाउ फनी। हमाद का जानदार कहकहा बारिश की जलतरंग में घुल मिल गया। उसके मगमूम होंठों पर एक तवील अरसे बाद बड़ी प्यारी मुस्कुराहट बिखरी थी। वहां सावन के रंग बहुत मुख्तलिफ हुआ करते थे। वही रंग उसकी शहद रंग आंखों में उतरकर माजी को जगाने लगे। यूं लगता था बारिश नहीं बरसती, आसमान से रंग बरसते हैं। कौन से रंग? सुर्ख, सब्ज, बसंती या लाजवर्दी? प्यार के, मोहब्बतों और चाहतों के खलूसो वफा के रंग। तुमने पाकिस्तान फोन किया था? वो चुप हो गया और सुर्ख फुटपाथ पर सनोबर के सब्ज पत्तों का रक्स देखने लगा। एक बेजान और बेरूह रक्स, जैसे बटन दबाओ तो क्रिस्टल की गुड़िया दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए एक दायरे में घूमती और पत्थराई आंखों से महवे तमाशा अफराद को तका करती थी। जरगाम सुहेब को वो महवे दुआ लगती और वो हमेशा उसकी आंखों में मुंजमद पथराए हुए आंसू देखा करता था। सावन की बुनियाद में किसके आंसू हैं? सदियों पहले शायद कोई सदियों बैठ के रोया था। खुली खिड़की के नम पट पर गाल टिका वो कब से मानंदे बुत इस्तादा थी। उसकी निगाहों के ऐन सामने मखमली घास पर बारिश के कतरे फिसल रहे थे। सरसब्ज दरख्त दीवानावार झूमते हुए महीनों की कसाफत धो रहे थे। दीवार के सहारे टिकी सुर्ख और सफेद फूलों की बेल ने वारफ्तगी से झूमकर सब्ज घास पर फूलों की चादर सी ओढ़ा दी थी। दूर आसमान की गोद परिंदों की फड़फड़ाहट से भर गया था। सब कुछ तो वही था। बारिश की जलतरंग, हवा के ताल पर पत्तों का रक्स, कच्चे अंगूरों की सब्ज खुशबू, फिजा में घुली मिली लीमू और जामन की महक, फालसे से भरा पेड़ और गुलाब के फूल। ये सावन की महकती हुई खुशरंग सुबह थी। उसकी निगाहों के सामने मंजर बन और बिगड़ रहे थे और वो सोच रही थी, आज से कबल बारिश एक चंचल सहेली की तरह लगती थी। आंगन में हाथों में हाथ डाले किकली डालती शोख और राजदां सहेली, मगर आज उसमें शनासाई का कोई एक रंग भी नहीं। सावन इतना बेरंग क्यों है? पहले तो लगता था फितरत अपने सारे रंग बरसा रही है। सुर्ख, नीले, पीले, औदे, लाजवर्दी। बारिश का पहला कतरा धरती के बदन पर उतरता
تو من تن کے بھیگے جنگلوں میں مور بن کر ناچتا تھا۔ آسمان کی گاگر چھلکتی تو گوری کی کنواری آنکھوں میں خوابیدہ خواب انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگتے تھے۔ پاگل ہوا کی ذرا سی سرگوشی پر ہنسی کل کرتے پہاڑی جھرنے کی طرح بہہ نکلتی۔ مگر اب کیا ہوا ہے؟ سب کچھ تو وہی ہے، مگر بارش کے قطرے دھرتی کے بدن کو ایک تواتر سے چھو رہے ہیں، مگر من تن کے بھیگے جنگلوں کی ہولناک تاریکی میں بہتے سناٹے سے ڈر جاتا ہے۔ آسمان کی گاگر آج بھی چھلک گئی ہے، مگر آنکھوں میں خوابیدہ سپنے جاگتے ہیں تو سسکنے لگتے ہیں۔ پاگل ہوا اب بھی مائل با شرارت ہے، میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتی ہے۔ ہنسی من سے پھوٹتی ہے مگر ہونٹوں پر آ کر مردہ ہو جاتی ہے۔ لو فالسے کا شربت پیو۔ سمیرا اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں گلاس تھما گئی۔ وہ ایک شخص تھا۔ جب عام تھا تو میرے اندر دل بن کر دھڑکتا تھا، سانسوں کی طرح رواں تھا، خون کی جگہ گردش کرتا تھا۔ جب وہ بہت عام سا تھا تو کتنا خاص لگتا تھا، اب خاص ہے تو عام بھی نہیں لگتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ نہیں، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں، اس کو اپنے اندر سے کھینچ نکالنے کی ایک بیچاری سی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے مغموم ہونٹوں پر مجروح سی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ ساون آج ہمیشہ جیسا کیوں نہیں ہے؟ اس نے پلکیں جھپک کر اپنے سامنے بنتے بگڑتے منظروں کو دیکھا۔ جب وہ ہزاروں کے مجمع میں اپنی آواز کا جادو جگاتا ہوگا، لاکھوں نگاہوں کے حصار میں کبھی اسے میرا خیال بھی آتا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پر جمی ہنسی تڑخ تڑخ گئی۔ شاید نہیں، وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ تو ہوا یہ کہ تم نے میری محبت اپنے نغموں میں سمو لی، میری آنکھوں کے کنوارے خواب اپنے سروں میں ڈھال لیے، میرے ہونٹوں کی معصوم ہنسی اپنے لفظوں میں پرو لی۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس کیا بچے گا، میں اپنا خالی دل، خالی آنکھوں اور خالی ہونٹوں کو لے کر کب تک جی پاؤں گی۔ تم نے مجھے کرسٹل کی وہ گڑیا بنا ڈالا جو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، مسلسل ایک دائرے میں چکراتی اور محو تماشا افراد کو اپنی پتھرائی آنکھوں سے تکا کرتی ہے۔ جگنوں کو وہ محو التجا لگتی۔ کبھی تم بھی اس کی آنکھوں میں منجمد پتھرائے آنسو دیکھ پاؤ گے۔ رات عجیب اداس ہوئے ہم، ٹھہرے نہ بے چین ہوئے، پلک پلک جاگے نہ سوئے، منزل پر پہنچے نہ کھوئے۔ کتنی عجب اداسی تھی اس خالی پن میں، سارا کچھ تھا اور پھر کچھ بھی نہیں تھا من میں۔ بارش کی چادر ایک تواتر سے آسمان سے زمین تک آ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں پانی تیزی سے جمع ہو رہا تھا، جس میں کئی بچے چھپا چھپ کھیل رہے تھے۔ ارد گرد فروٹ کی ریڑیاں آموں سے لدی ہوئی تھیں۔ آموں کا تازہ سبز اور پیلا رنگ ماحول میں تازگی سے بھر رہا تھا۔ سامنے سگریٹ کی دکان کی شیڈ کے نیچے دو لڑکیاں کالج یونیفارم میں ملبوس بارش سے بچنے کے لیے آ رکی تھیں۔ گہری سانولی رنگت والے دکاندار کے انداز میں تیزی اور سرخوشی آ گئی تھی۔ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھتا اور دھیرے دھیرے گنگناتا تھا۔ کچھ من چلے سڑک پر گاتے ہوئے گزرے تھے۔ ان کی شوخ آوازوں کی بازگشت بارش کے پانیوں میں گھل مل سی گئی تھی۔ دور مسجد کے سبز مینار پر کسی دور دیس سے آیا پرندہ بارش میں کھو جانے والے راستوں کو ڈھونڈتا ہوا آ نکلا تھا۔ یہ لاہور پر اترتی دوپہر تھی، جو آسمان پر چھانے والے بادلوں میں چھپ گئی تھی۔ وہ کب سے آفس کی گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا چھاجو چھاج برستے می، شیشے پر پڑتی بوچھاڑ اور سڑک پر ہونے والی چہل پہل دیکھ رہا تھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تب ساون یوں نہیں برستا تھا۔ صاحب چائے؟ اس کے سامنے بھاپ اڑاتا چائے کا کپ تھا۔ تب شاید میں بھی ایسا نہیں تھا۔ زندگی ایک خوش رنگ تتلی کی طرح میرے گرد رقص کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعی ایک خوش رنگ تتلی ہی تو ہے۔ میں تو تب خود کو فاتح عالم سمجھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں وہ چمک لہرائی تھی جو آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم کی آنکھوں میں لہرائی تھی۔ جب زرغام نے وہ گھر چھوڑا تب مجھے لگا میں آدھی دنیا فتح کر چکا ہوں۔ میرے اندر باہر روشنی ہی روشنی، جگمگاہٹیں ہی جگمگاہٹیں تھیں۔ پر اب میں سوچتا ہوں سکندر اعظم باقی آدھی دنیا کیوں فتح نہیں کر پایا؟ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ شاید صبح سے برستا آسمان تھکنے لگا ہے اور اس کے ہاتھوں میں چائے ٹھنڈی ہو کر بدمزہ ہونے لگی تھی۔ میرے نزدیک محبت ہمیشہ ایک تلاش رہی ہے، ایک مجسمے تلاش،
جو ہمیشہ میرا ہاتھ تھامے نہ جانے کن بھولی بسری وادیوں میں نہ جانے کس کی تلاش میں سرگرداں رہتی تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ جگنو کے چہرے پر پڑتی پہلی نظر اس تلاش کو مٹا گئی۔ مجھے لگا یہی تو محبت ہے، مجسم محبت۔ تلاش ختم ہوئی تو ایک پیاس جاگ گئی۔ تب میں نے محبت کو اپنے ہاتھوں سے تراشنا چاہا اور یہ بھول گیا کہ نہ تو تم سنگ ہو اور نہ میں سنگ تراش۔ شاید میں نے تمہیں کرسٹل کی وہ گڑیا سمجھ لیا تھا جو بٹن دباتے ہی ایک مدار میں گھومنے لگتی ہے۔ شاید میں نے خود کو وہ مدار سمجھ لیا تھا اور اب میں اپنی فگار انگلیاں دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں، میں نے کتنا غلط سوچا تھا کہ وہ ٹوٹ کر بکھرے گی تو میں سمیٹ لوں گا، مگر اب جانا توڑ دینا کتنا آسان ہے اور سمیٹنا۔ میری فگار انگلیاں میرے سامنے ہیں، محبت کی خوبصورت گڑیا ٹوٹ کر بکھر گئی ہے اور آزر مراد کو سمیٹنے کا ہنر نہیں آتا۔ مجھے نہیں معلوم اس کہانی کا مرکزی کردار کون ہے۔ یہ کہانی کس کی ہے؟ زرغام کی، جگنو کی، ان دونوں کی یا میری؟ بھری دوپہر میں آموں کے باغ میں تنہا گھومنا اس کی ہابی تھی۔ چلتی ہوا کی سرسراہٹیں، پرندوں کی بولیاں اس خاموشی میں شگاف ڈالتی ہوئی سرسبز ٹہنیوں میں، چھپے طوطوں کی پکاریں اور بہتی ندی کا ٹھنڈا پانی جس کے کناروں میں جھکی مخملی گھاس پر بیٹھ کر درختوں میں سے چھن چھن آتی سورج کی کرنوں کو تکتے ہوئے گھنٹوں بتا دیتی تھی۔ یوں لگتا دھوپ اپنے چاند کے سکے پانی کی ٹھنڈی سطح پر بکھیر رہی ہے۔ اس کے کرتے کی جیب میں ہمیشہ نمک مرچ کی پڑیا اور چھوٹا چاقو موجود رہتا تھا۔ اس وقت بھی پانی میں پاؤں لٹکائے وہ کچی کیری کو چاقو کی مدد سے صاف کر رہی تھی۔ منہ میں پانی سا بھر رہا تھا۔ تبھی دائیں طرف سے ننھا سفید ہرن کلانچے بھرتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے دائیں بازو پر منہ رگڑنے لگا۔ او مائی سویٹ سونو، اس نے ہرن کے گلے میں بازو حمائل کر کے پیار کیا۔ کہاں تھے تم؟ وہ پلٹ کر پانی کی طرف آیا، کچھ لمحے ہلتے پانی میں ڈولتے اپنے اور جگنو کے عکس کو دیکھتا رہا، پھر پانی پینے لگا، جبکہ وہ کیری پر نمک مرچ چھڑک کر چٹخارے لینے لگی۔ بٹیا آپ یہاں ہیں؟ یہ باغ کا راکھی تھا، خدا بخش۔ کیوں بابا، کیا دنیا میں انقلاب بپا ہو گیا ہمارے پیچھے؟ اس نے ننھے سے ہرن کو کھینچ کر گود میں بٹھا لیا۔ چھوٹی بی بی آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ کون، سمیرا؟ جی، انہوں نے کہا ہے آپ جہاں بھی ہوں آپ کو ڈھونڈ کر لاؤں۔ مجھے معلوم تھا جگنو بٹیا یہیں ہوں گی، لو سیدھا یہیں چلا آیا۔ خدا بخش کے لہجے میں مشفقانہ سی ٹھنڈک تھی کہ جگنو ہو یا سمیرا اس کی گود میں پل کر بڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی تو وہ انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے یہاں وہاں سیر کرواتا۔ پاؤں پاؤں چلنے لگی تو اس کی انگلی تھام کر یہاں تک آنے لگی۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا، انہیں رنگ برنگی چڑیاں اور طوطے پکڑ کر دیتا۔ جگنو تو اس سے بہت زیادہ عزیز تھی کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ان پودوں درختوں کو بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جنہیں خدا بخش نے اپنے ہاتھوں پر وان چڑھایا تھا۔ ایک عمر لگائی تھی اس نے ان درختوں کی آبیاری میں، اگرچہ اس کی مدد کے لیے دو اور مالی بھی تھے، مگر خدا بخش کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس نے جگنو کا نام بھی خود ہی رکھا تھا۔ اس کا اصل نام تو رخشندہ الماس تھا۔ خدا بخش کے منہ پر نہ چڑھتا تو اس نے اس کی جگنو جیسی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے جگنو پکارنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ نام کچھ یوں زبان زد عام ہوا کہ لوگ اس کا اصل نام ہی بھول گئے۔ ایسی کیا افتاد آن پڑی اس پر؟ کہیں پھر سے بڑی امی کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی؟ اس نے بآواز بلند سوچا۔ خدا بخش بس کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس نے سونو کو پیار کر کے گود سے اتارا، چاقو بند کر کے کرتے کی جیب میں ڈالا اور ہاتھ جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ باقی کیری اس نے پانی میں اچھال دی تھی۔ وہ ایک لمحے کو غڑاب سے اندر گئی، ابھری اور پانی کے ساتھ بہہ نکلی۔ میں جاتی ہوں بابا، مگر آپ میرے سونو کا دھیان رکھا کریں، دیکھیں تو کیسا دبلا ہو گیا ہے۔ دھیان تو بہت رکھتا ہوں بٹیا۔ وہ ندی پھلانگ کر دوسری طرف آ گئی۔ داہنی طرف مڑتے ہی بے تحاشا پھولوں اور درختوں میں گھرا بڑا سا وائٹ ہاؤس اس کے سامنے تھا۔ اس کی طرز تعمیر دیکھ کر خیال آتا تھا کسی نے اس گھر کو بڑی محبتوں سے بنایا ہے، اور واقعی آغا جی اور ابی نے یہ فارم ہاؤس اور یہ گھر بڑی محنت اور محبت کے ساتھ بنایا تھا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ وہ دونوں بھائی اور پھر ان کے بچے بھی اسی گھر میں رہیں گے۔ وہ تایا کو آغا جی کہتی تھی اور تائی کو بڑی امی۔ ان کے بس دو ہی بچے تھے، زرغام اور سمیرا۔
जबकि खुद वो अकलौती बेटी थी और दो छोटे भाई थे, गजनी और खिजर। उसकी छोटी फूफो भी बेवगी के बाद यहीं रहती थी। उनका अकलौता बेटा आज़र मुराद आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर ऐसा गया कि 7 साल गुजरने के बाद भी ना लौटा था। और इस खूबसूरत घर की किस्मत में सबसे बड़ा हादसा इसकी तामीर के ठीक 2 साल बाद ही अबी की वफात की सूरत में लिखा गया। वो तब 8वीं क्लास में थी। अगरचा आगा जी ने उन्हें कभी बाप की कमी महसूस ना होने दी थी, मगर अबी की कमी इखला की सूरत उसके वजूद में घर कर गई थी। कहो बड़ी अम्मी के शिकंजे में फिर से गर्दन फंस गई है। उसने नीचे से फोन किया था। जुगनू की बच्ची कहाँ हो तुम? मैं बनफ्से नफीस तुमसे मुखातिब हूँ। यार अम्मी कह रही हैं मैं कड़ी बनाऊं। उफ, मैं हॉस्टल से क्यों वापस आ गई? वो रोहांसी हो रही थी। तुम्हारी हालत जार पर रहम खाते हुए मैं ऊपर आ रही हूँ। अम्मी मुझे इससे भी ऊपर पहुंचा देंगी। उन्होंने सबसे पहले तुम्हारी आमद पर पाबंदी लगाई है। उसने दुहाई दी। तो फिर क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? उसने कदरे पुरसकून होकर सोफे की पुश्त से टेक लगाई और कुशन खींचकर गोद में रख लिया। तुम सिर्फ तरकीब समझा दो। जुगनू ने तरकीब समझाई, फिर उठकर किचन में आ गई। बदकिस्मती से जितनी मोहब्बत आगा जी और अबी के दरमियान थी, वो मोहब्बत यगानगत बड़ी अम्मी और अम्मी के दरमियान पैदा ना हो सकी। दोनों घरों का किचन अलग हो गया। फूफो का सामान तो इनेक्सी में था, मगर खुद वो यहीं रहती थी। और उनकी दोनों बेटियां अम्बरीन और समीना भी हमा वक्त यहीं पाई जाती। जुगनू, अम्मी की फहमाइशी निगाहों ने उसे घूरा। उसने झट दोनों हाथ कानों पर रख लिए। सॉरी अम्मी, वो बस वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। क्या बना रही हैं? गजनी कीमा पुलाव की फरमाइश कर रहा था। वो अम्मी को हटाकर खुद बनाने लगी। अम्मी ने उसे बहुत शुरू से घर के कामों की आदत डाली थी, जबकि ताई अम्मा को अब एहसास हुआ था। तभी जैसे ही सुमेरा हॉस्टल से वापस आती, बड़ी अम्मा शद्दोमत से उसे घरदारी सिखाने लगती थी और वो उससे कोसों दूर भागती थी। सो हमेशा जुगनू की मदद लेती। पिछली दफा बड़ी अम्मी सुमेरा को कड़ी की तरकीब समझाकर खुद फूफो के साथ बातें करने लगी थी, जो सुमेरा की मिन्नतों पर बनाई जुगनू ने थी। अब बड़ी अम्मी उसका टेस्ट लेना चाहती थी, सो थोड़ी देर में उसका फिर से फोन आ गया। तभी अमरीन और समीना आ गई। आहा कीमा बुलाओ। अम्मी जी, पीछे ही गजनी की दुहाई भी सुनाई दी। वो मुस्कुराती हुई सुमेरा से पूछने लगा, कहो भाई क्या कंडीशन है? मैं बेसन भून रही हूँ। खूब भूनो। खूब भून लिया है। खूब भूनने की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। सुर्ख हो गया लगता है। बड़ी अम्मी के चेहरे जितना सुर्ख करना है। फिर तो नहीं हुआ। उसने मुआयना करने के बाद इत्तला दी। हुक्म सादर हुआ, और भूनो। दूसरी तरफ जरा देर को खामोशी छाई। क्या हुआ? जुगनू ने हैरत से रिसीवर को देखा। भाड़ में जाओ तुम, वो जल गया है। वो रोहांसी हो गई, चीखी और रिसीवर पटक दिया। जुगनू ने फौरन से पेशतर ऊपर दौड़ लगा दी। किचन के ऐन सामने स्वेटर हाथ में लिए बड़ी अम्मी ऊँघ रही थी। बरास्ता खिड़की उसने किचन में लैंड किया था, जहां जले हुए बेसन पर सुमेरा बेआवाज आठ आठ आंसू बहा रही थी। अहमक। जुगनू ने पतीली सिंक में पटकी और दूसरी देगची उठा ली। जब बेसन भुनने के आखिरी मरहले में था, तभी बड़ी अम्मी की आंख खुली थी। जुगनू, तुम कब आई? अभी, बस अभी बड़ी अम्मी। ये सुमेरा चेक करवा रही थी। उसने ढटाई से मुस्कुराते हुए चम्मच सुमेरा के हाथ में मुंतकिल किया। सुमेरा को आता है। बड़ी अम्मी वहीं विराजमान हो गई। जुगनू भी उनके पास ही बैठ गई। जरा सी देर में उसकी नाक ने बेसन भुनने की खुशबू महसूस कर ली थी, जबकि सुमेरा मजे से भुने जा रही थी। शायद कमबख्त की नाक बंद है। जुगनू ने इशारे के नायों में उसे बताने की कोशिश की कि अब वो लस्सी डाल दे। जुगनू का इशारा कुछ ऐसा था कि वो समझी आंच तेज करने का कह रही है। ओ गॉड! जुगनू सर थाम कर बैठ गई। अभी 2 मिनट के बाद दूसरी देगची का भी सत्यानाश होने वाला था। ये तुम्हें क्या हो रहा है? बड़ी अम्मी ने उसकी बेचैनी महसूस करके घूरा। तब वो उठी। जग भरा लस्सी देगची में उंडेलकर बरास्ता खिड़की फरार हो गई। अब बड़ी अम्मी ने जो कुछ करना था, सुमेरा के साथ करना था। टोकरी हाथ में पकड़े वो इनेक्सी के सामने लगे लीमू के पेड़ से लीमू तोड़ रही थी। खुली खिड़की में अमरीन बैठी गप्पे हाँक रही थी। यार, एक बारिश हो जाए ना तो जामनों का रंग निखर आए। जुगनू ने पलटकर जामनू के पेड़ देखे। बस थोड़े दिनों की बात है। ये इस दफा जरगाम ने बहुत दिन लगा दिए। यूनिवर्सिटी तो बंद हो चुकी। स्मीना प्लेट में फालसे लेकर आ गई। अम्बरीन ने उठना चाहा तो फौरन हाथ पीछे कर लिया। खट्टे हैं।
मैं जरगाम नहीं कि गला बंद होने का खतरा लायक हो। अमरीन ने मुट्ठी भर फालसे उठा लिए। हाँ तो वो जरगाम, तुम्हें तो मालूम है उसका म्यूजिक का शौक यहाँ आकर अपनी मौत आप मर जाता है। सो उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारे। ये म्यूजिक उसका शौक नहीं जुनून बनता जा रहा है, अमरीन ने फालसे फांकते हुए कहा। वो कहता है अपना एल्बम बनाएगा। जुगनू ने पंजों के बल उचक कर बड़ा सा नींबू तोड़ा। कम ऑन यार, आगा जी को पता चल गया ना तो म्यूजिक का शौक नाक के रास्ते बाहर निकलेगा। समीना ने सर हिलाया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी आवाज है उसकी और म्यूजिक का बहुत सेंस है उसे। वो एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा। और वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दोनों एक साथ बोल उठी। जुगनू ने संजीदा नजरों से उन्हें देखा। ऐसे तो मत कहो, तुम्हें पता है ना ये उसका कितना बड़ा ख्वाब है। नो डियर, हमें नहीं पता, क्योंकि वो अपने सारे ख्वाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताता है। वो माइलबा शरारत थी। जुगनू झींप गई, फिर लीमू से भरी टोकरी उठाकर अंदर चल दी, ये कहती हुई कि मैं सिकंजबीन बना रही हूँ, पीनी हो तो आओ। लीमू के छिलके संभाल कर रखना। अमरीन पीछे से चिल्ला रही थी। इनका क्या करोगी? समीना ने हैरत से पूछा। तुम्हारे लिए फेस मास्क बनाऊंगी, मुंह पर फटकार बरस रही है, वो इत्मीनान से बोली थी। बहती जाए ये नैया, दूर किनारा कहीं मिल जाएगा। बहती जाए ये नैया, उसकी आवाज में बहती नदियों से रवानी थी। इधर उधर टोलियों में बातें करते लोग भी मतवज्जो हो गए। ब्लैक जीन्स सफेद टी शर्ट में मलबूस वो नौजवान हाथ में माइक पकड़े बड़े एतमाद के साथ गा रहा था, मुकम्मल आहंग और सुर में। उसकी आवाज का जादू हाजरीन को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले रहा था। यार उसकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत है, हमाद ने बेख्तियार उसे सराहा। वाकई वो बहुत अच्छा गा रहा है, एक बार फील्ड में आ जाए तो सबके छक्के छुड़ा देगा, रजा ने कहा। इसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, फनकार को मिरासी समझने वाली। फहद और रजा हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया है ना उसने, किस्मत उसके लिए रास्ते खुद खोल देगी। ये हमाद था उसका बेस्ट फ्रेंड। लोग वंस मोर के नारे लगा रहे थे। वो माजरत करके मुस्कुराता हुआ उनके दरमियान से निकलकर हमाद के साइड पर आ गया। हाय गाइस, क्या हो रहा है? उसने दूर से हाथ हिलाया। मध्यम रोशनियां उसके इर्द गिर्द रक्स कर रही थीं। तभी एक चंचल सी लड़की ने उसे रोक लिया। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, आप टीवी पर क्यों नहीं गाते? आपने कहा है तो अब जरूर गाऊंगा। उसकी शहद रंग आंखों में इर्द गिर्द रक्सा रोशनियों से ज्यादा जगमगाहटें थीं। वो लड़की शर्मा सी गई। यार ये लड़कियां शर्माती हुई किस कदर प्यारी लगती हैं। वो करीब आया तो हमाद कह रहा था। उसकी आंखों में रोशनियां एक अक्स बनाने लगीं। लड़कियां लड़ती झगड़ती भी अच्छी लगती हैं, वो हमाद के कंधे पर बाजू फैलाकर बोला था। हमाद आगही के साथ, जबकि बाकी दोनों लाइल्मी से मुस्कुराए थे। आज तो तुमने कमाल कर दिया, सभी कह रहे थे। वो तफाखुर से मुस्कुरा रहा था। चलो कहीं चलते हैं। वो चुपके से फंक्शन में से खिसक आए थे। रात का हुस्न देखना हो तो आधी रात की खामोशी में सफर करो, रात आपके साथ चलने लगती है। वो तीनों सुनसान सड़कों पर हाथों में हाथ डाले माई ड्रीम कम्स ट्रू गाते रहे। अवाइल अगस्त का अधूरा चांद आसमान के ऐन वस्त में इस्तादा था। सितारे मध्यम मध्यम और हवा ठहरी ठहरी सी थी। सुनो, जब तुम फेमस हो जाओगे क्या तब भी यूं ही रात की बाहों में बाहें डाले खुद को गाते हुए सुनोगे? जब वो थक कर सनोबर के दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया, हमाद ने अचानक पूछा। रात धीरे से मुस्कुराई थी कि उसके अंधेरे सपने में अनगिनत गीतों की बाजगश्त गूंजने लगी थी, जिन्हें गुनगुनाने वाले फिर कभी यहाँ नहीं आए थे। जरगाम दूर जाते फहद और रजा को हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। गोया तुम्हें यकीन है कि मैं फेमस हो जाऊंगा। हाँ, और मैंने सुना है शोहरत कीमत भी मांगती है, मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। वो उसके कंधे पर सर टिकाकर मुस्कुराया था जब हमाद की निगाहें अधूरे चांद पर जमी थी। हाय हाय, गर्मी है कि मानो आग बरस रही है। चमक चलो आगे आगे थी और पीछे पीछे उसका परांदा छनक रहा था। सब रेशमी सूट पसीने पसीने हो रहा था। तुम कहती हो तो मान लेते हैं कि आसमान से आग बरस रही है। तुम जल्दी से चूल्हा भर के हंडिया चढ़ा दो, सुमेरा अपने लिए मोटे मोटे आलू बुखारे अलग करते हुए बोली। पता नहीं इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ी है। वो कालीन पर फसकड़ा मारकर बैठ गई। जहन्नुम का दरवाजा खुल गया है, अम्बरीन ने कहा तो समीना उसे लताड़ने लगी। तुम भी कोई ढंग का कपड़ा पहना करो,
یہ ریشمی سوٹ اس موسم میں پہننے کے لیے ہوتے ہیں تو کب پہنوں گی؟ ابھی نئی نئی تو میری شادی ہوئی ہے، وہ تنک کر بولی۔ تبھی بڑی امی آ گئیں اور لگی لتاڑنے۔ چمک چلو تیزی سے اٹھی اور جھاڑو اٹھا کر اوپر چڑھ گئی۔ جگنو بور سی ہو کر اٹھ گئی۔ میں باغ میں جا رہی ہوں۔ ظاہر ہے اس دوپہر میں تمہارا ہی دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ سمینا نے منہ بنایا۔ ہم تو یہاں بیٹھ کر آلو بخارے کھائیں گے اور ڈائجسٹ پڑھیں گے، سمیرا نے کہا۔ پھر امبرین سے پوچھنے لگی، آج ساون کی کون سی تاریخ ہے؟ ابھی تک بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ جگنو سر جھٹک کر باغ کی طرف نکل آئی۔ کچھ دیر ندی کے کنارے پھول چننے کے بعد وہ سونو کو ڈھونڈنے لگی۔ سونو ملا تو اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ صبح سے اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ زرغام بے طرح یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ آغا جان نے اسے بہت ڈھیل دے رکھی ہے۔ سونو چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے کان کے پاس سے سبز طوطا پر پھڑ پھڑا کر اڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس پھڑ پھڑاہٹ میں اس نے کوئی اور آواز بھی سنی تھی، مگر بھری دوپہر میں پرندوں کی چہکاریں تھیں جو کبھی کبھی ابھرتی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر سونو کی طرف دیکھنے لگی، تبھی گٹار کے مدھم سر فضا میں بکھرے تھے۔ زرغام صہیب، اس نے ہونٹوں کو بے آواز جنبش دی، پھر سونو کو اتار کر بھاگی۔ اس کی مخصوص جگہ پر وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ پاؤں گٹار کے ردھم کے ساتھ حرکت میں تھے۔ گٹار سینے پر دھرا تھا۔ ایک بازو موڑ کر تکیا بنائے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں گٹار کے تاروں کو چھو رہی تھیں۔ زرغام، تم کب آئے؟ وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ انداز میں وارفتگی بےتابی چھلک رہی تھی۔ زرغام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بدستور گاتا رہا۔ تیرے چہرے پر لکھا ہے، ایک اجالا خوابوں جیسا، تجھ کو پڑھوں تو مجھ پر برسے رنگ گلابوں جیسا۔ جگنو نے ذرا سا جھک کر بہتی ندی میں سے چلو بھر پانی لیا اور چھپاک سے اس کے منہ پر دے مارا۔ اوہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اب ہوش ٹھکانے آئے؟ یہ بتاؤ غائب کہاں تھے اور آئے کب ہو؟ سمیرا نے تو مجھے نہیں بتایا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زرغام آستین سے چہرہ صاف ہونے لگا۔ آج صبح ہی آیا ہوں، سمیرا کو منع کیا تھا، تم سے یہاں ملنا چاہتا تھا۔ اس نے باقی سوال گول کیے، پھر ایک دم پرجوش ہو کر بولا، جگنو، میں نے ایک نئی دھن بنائی ہے، تمہیں سناؤں؟ ہاں سناؤ، وہ مسکرا دی۔ اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ زرغام نے کبھی پہلے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ کیسی ہے، کیا کرتی رہی۔ شاید بعض رشتے ان سب سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اسے تو صرف اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ اس کے لیے اتنی اہم ہے کہ وہ اپنی ہر نئی دھن، نئی شاعری سب سے پہلے اسے سناتا تھا۔ پھر نہ جانے کب تک وہ دونوں وہیں بیٹھے نئی دھن ڈسکس کرتے رہے۔ اس کی بے قرار نگاہیں ابتہاج فارم ہاؤس کے بورڈ پر ٹک گئیں۔ دور دور تک آموں کے درخت قطار در قطار نظر آ رہے تھے۔ وہ ندی کے چھوٹے پل پر کھڑا تھا اور ندی بل کھا کر باغ میں داخل ہو رہی تھی۔ فضا میں سکوت تھا جس میں خوشگواریت بہتی تھی۔ فضا میں ڈولتی خوشبوؤں میں اپنائیت سی تھی۔ اس نے پرسکون ہو کر اپنے پیروں سے طویل مسافت کی گرد جھاڑی تھی۔ 7 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ محض تصویریں اور فون سے ہی تو ماں اور بہنوں کے دل کی تسکین نہیں ہو سکتی تھی۔ باغ کے پچھمی کونے سے کالی گٹھا جھوم کر اٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں مڑا توڑا اخبار سیدھا کیا۔ اس کی نگاہ تاریخ پر جم گئی۔ آج ساون کی 4 تاریخ تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچ کر اپنی مٹی کی خوشبو کو محسوس کیا۔ یوں لگا جیسے کچی زمین پر تازہ تازہ ہل چلایا گیا ہو اور سوندھی مٹی میں کسان کے پسینے کی مہک شامل ہو۔ اپنی زمین، اپنا آسمان، اپنا سورج اور اپنا ساون، یہ 7 برس کیا میں نے خلا میں گزارے ہیں، وہ متحیر سا سوچ رہا تھا۔ ایک بے قرار بوند بادل سے ہاتھ چھڑا کر زمین پر آ گری تھی۔ اسے اس سفید گھر میں ہونے والی ہلچل یاد آنے لگی۔ تائی جان بوکھلا اٹھتی تھیں، اری سکینہ ذرا بھاگ کر جائیو، میں نے اچار کی پھانکیں سوکھنے کو ڈلوائی تھیں۔ امبرین کو دھلے ہوئے کپڑے یاد آ جاتے۔ وہ بکٹر سیڑھیوں کی طرف بھاگتی، چھوٹی تائی چلاتی، ارے وہ کرسیاں، وہ پلنگ۔ زرغام ایسے میں ہمیشہ گھر سے باہر کھسکنے کی کوشش کرتا۔ اسے برستی بارش میں ندی میں ڈبکیاں کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا، مگر یہ ساون کے بادل تھے، اتنا موقع ہی کہاں دیتے۔ ادھر آئے اور ادھر جھل تل کر گئے۔ لڑکیاں بے تاب ہونے لگتی۔ کنوارے بدن بارش میں
भीगने को मचलने लगते। जामन के दरख्त पर पींग पड़ जाती। भीगे आंचल फिजा में लहराकर रंगों की धनक सी बखेर देते। ऊंचा खूब ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश मन में हलकोरे लेती तो पींग तेज से तेज तर होने लगती, जैसे एक पल को आसमान छू आना हो। सुमेरा को इस मौसम में भीगते हुए फालसे तोड़ना अच्छा लगता। गजनी और खिजर जामन के पेड़ पर चढ़कर शाखों को हलकोरे देते। जुगनू भाग भाग कर जामने इकट्ठी करती और लापरवाही से अपने आंचल में जमा करती जाती। मुंह भी चलता रहता। हाथ, होंठ, दांत, दुपट्टा सब जामनी हो जाते। अम्मी डांटती जाती, वो मजे से जामने खाती रहती। उसके और जरगाम के दरमियान आम खाने का मुकाबला होता। जुगनू हमेशा जरगाम का साथ देती और सुमेरा अमरीन उसका। मुकाबला हमेशा वो जीत जाता, जुगनू का मुंह बन जाता। आगा जी और अभी आम तलवा तलवा कर बराबर सारे रिश्तेदारों में भिजवाते। गरीब गुरबा का हिस्सा निकाला जाता। किचन में कई खुशबुएं मिलजुल कर बाहर निकलती। कई किस्म के पकवान पकते। बारिश के बाद पिकनिक मनाई जाती। चम्मक चलो स्टील की बड़ी सी बाल्टी में चीनी घोलने लगती। लीमू निचोड़ते निचोड़ते वो सावन के गीत गुनगुनाती। अम्मा मेरे बाबा को भेजो, री के सावन आया। बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ा है, बुढ़ा खुसट। जरगाम उसका रिदम तोड़ देता। वो एक पलकों से घूरती, फिर बरसती बारिश को देखकर मगमूम हो जाती। इन अमीरजादों के लिए बारिश एक खेल है। उधर अब्बा ने कच्चे कोठे की लिपाई फिर नहीं की होगी। उसका दिल गांव के कच्चे कोठे की टपकती छत में अटक जाता था। स्याह बादल गरजे फिर तड़प कर बरस गए। वो वहीं खड़ा अपने तन मन को भीगता महसूस करता रहा। बादल, हवा, खुशबू, बारिश और मौसम अजल से कायनात के बासी हैं। मगर इन 7 सालों में ये कभी मुझसे मिलने नहीं आए। लगता ही नहीं आज से कबल ये बादल कभी यूं झूम कर आए भी होंगे। ये बारिश कभी बरसी होगी, शायद नहीं। ये मट्टी सिर्फ मेरे लिए महकी है। ये हवा सिर्फ मेरे लिए गुनगुनाती है। उसके अंदर एक सरखुशी का एहसास सर उठाने लगा। कदम एक उमंग के साथ आगे बढ़े थे। आ गया, अरे जरा भागो। उफ्ताओ खिजा फुफ्फो लपक कर अंदर आई। इधर उधर लुढ़की हुई मखलूक में हलचल मच गई। कौन आ गया? अमरीन ने तेजी से इधर उधर हाथ मारकर दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की। फिर जो भी हाथ लगा उसे खींच लिया। जवाबन ओ आय हाय की आवाजें एक तवातर से उभरी थी। मालूम हुआ दुपट्टा समीना की गर्दन के गिर्द लिपटा था। सुमेरा ने फौरन से पेशतर बाथरूम में दौड़ लगा दी थी कि वो इस वक्त भंगन से बदतर हुलिये में थी और किसी भी मेहमान को रिसीव करने के लिए कतन नामौजू हुलिये में थी। मगर बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था, सो नाक टकरा कर वापस आ गई। ये तुम लोगों को क्या हुआ? फुफ्फो झंझलाई। कौन आ गया इस वक्त? सुमेरा ने हाथ मारकर अपने बिखरे बालों को समेटने की कोशिश की। बादल आए हैं, बारिश आने वाली है, उठकर बिखरी चीजें समेटो। उन्होंने बिन्ना कर हुक्म सादिर किया। हाय अल्लाह, बादल आ रहे हैं। उन तीनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। उफ, ये लड़कियां। फुफ्फो ने माथे पर हाथ मारा, फिर जुगनू की तरफ पलटी जो कमरे की बंद खिड़कियां खोल रही थी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम ही समेट लो। फुफ्फो ने कहा तो वो लाड से बोली। चम्मक छल्लों से कहे ना। जरा सी देर में मालूम हुआ चम्मक छल्लो जामन के दरख्त पर पींग डाल रही है। आवे का आवा ही बिगड़ा है, फुफ्फो बुड़बुड़ाई। फिर डांट डांट कर अहकामात सादर करने लगी। इस डांट में बड़ी अम्मी भी शामिल हो गई थी। उदे उदे बादल आसमान के एक कोने से उमड़े चले आ रहे थे। बस एक पल में सारा आसमान उनकी गिरफ्त में था। सूरज पर जरा सा स्याह बादलों का पर्दा पड़ा और दिन में शाम का समा हो गया। घनघोर घटाओं ने पल में सारा मंजर बदल दिया था। किसी को मोहलत ही न मिली। अम्बरीन ग्रिल पर डाले कपड़े उतारने ऊपर चढ़ी थी। बड़ी अम्मी जान के साय में पड़ा अपना तख्त उठवाने की सही कर रही थी। बस एक पल में बादल गरजे और जमीन की प्यास तड़क गई। हर तरफ जलथल हो गया। वो सब के सब पागलों की तरह खेलने और शोर मचाने लगी। गजनी और खिजर हस्बे मामूल जामन के दरख्त पर चढ़कर हलकूरे देने लगे। जुगनू ने टोकरी उठाई और जामने इकट्ठी करने लगी। कोई मुझे झूला दे। चम्मक चल्लो चीख रही थी। ऊपर गिटार से एक नई धुन उभरने लगी थी। जुगनू ने सर उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दी। चलो मैं देती हूँ। सुमेरा उसे पींग देने लगी थी तो मुलाजमा, मगर बचपन का साथ था। शादी भी इसी फार्म हाउस के एक मुलाजिम से हुई, सो हमेशा के लिए इसी घर की मकीन हो गई।
सुमेरा उसे जोर जोर से पींगे दे रही थी। वो पींग पर खड़ी हो गई। कम वक्त गिर जाओगी। अमरीन ने डांटा। ना जी, कभी भी नहीं। वो हवाओं में थी। बड़ी यकीन से बोली। वो जिस्म को कभी ढीला छोड़कर कभी अकड़ा कर अब खुद ही पींग बढ़ा रही थी। एक पल में जैसे बादलों को छू आती थी। वो सारी दम बखुद बरसती बारिश में उसके करतब देख रही थी। तौबा, कितनी माहिर है। सुमेरा की आंखें निकल आई थी। मेरा सर चकरा रहा है। डरपोक सी समीना का दिल उसके हर चक्कर पर उछलकर हलक में आ जाता था। मैं नहीं लूंगी झूले। अल्लाह, इतनी मुहारत इसे तो किसी सर्कस में होना चाहिए। देखो जी, अब और तेज। पींग ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगली बार पींग ऊपर गई, वापस आई तो खाली थी। या इलाही, गजनी और खिजर और उमर आसमान पर फिर हाय हाय करती चमक चलो जमीन पर दरियाफ्त किया था। हाय मेरी टांग। नहीं, तेज लो और तेज लो। गजनी और खिजर छेड़ रहे थे। वो तीनों उसको घसीट कर अंदर ले गई। अम्मी और फुफ्फो मिलकर पकवान तलने लगी थी। मैं चिकन रोल बनाती हूँ। अमरीन भी उनके साथ मिल गई। हर बंदा एक एक डिश बनाएगा, सुमेरा ने ऐलान किया। गजनी और खिजर ने भिन्ना कर उसे देखा और तुनक कर बोले, क्यों, बंदों का क्या कसूर है? हम तो नहीं बनाएंगे। ओहो, मेरा मतलब है, सुमेरा ने कुछ कहना चाहा। मेरी डिश तो ये है। जुगनू ने जामनों से भरी टोकरी लहराई। बको नहीं, तुम कीमा बिरयानी बनाओगी। वो तो अम्मी बना रही हैं, जुगनू ने कहा और दो दो सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर आ गई। जरगाम, ये क्या हरकत है? इतने अच्छे मौसम में तुम कमरे में बंद हो। जरगाम ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर से बाहर झांकने लगा। खुली खिड़की में दूर तक फैले खेतों का सरसब्ज मंजर और बरसती बारिश, झूमते दरख्त और उनके दरमियान झांकते कच्चे पक्के मकान। इन बूंदों की छमछम से एक नई धुन कशीद कर रहा हूँ। उसने धीरे से गिटार के तारों पर हाथ मारा। कमरे में सुर से बिखर गए। जरगाम, चलो नीचे, हम तुमसे बहुत से गीत सुनेंगे। नहीं जुगनू, आगा जी को पता चल गया तो वो मुझे गिटार समेत बाहर फेंकवा देंगे। वो धीरे से हंसा। तो कब तक छुपाओगे उनसे? तुम उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो और आगा जी तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब उन्हें मालूम होगा तो आओ नीचे चलते हैं। वो गिटार अलमारी में बंद करके उसके साथ नीचे आ गया, जहां सबके सब ढेर सारे आमों के साथ इंसाफ कर रहे थे, जबकि खिजर उन्हें याद दहानी करवा रहा था। देखो, हम सब इंतहाई मुहज्जब और तालीम याफ्ता लोग हैं। मगर कोई भी उसकी बात पर कान नहीं धर रहा था। वह सब हंस रहे थे, आम खा रहे थे और चम्मक छल्लों से टप्पे सुन रहे थे। वो अपनी जख्मी टांग झुल्लाते हुए गा रही थी। तभी उसकी निगाह खिड़की से बाहर गई। भीगा कुक्कड़ बने रहते कासनी दुपट्टे वाले, तुम्हें कोई और दुपट्टा नहीं मिलता? कासनी दुपट्टा ओढ़े सुमेरा ने धप उसके कंधे पर रसीद की। ओ जी, मेहमान आए हैं। मेहमान? एक बार फिर भगदड़ मच गई। घबराहट में समीना के हाथ से गुठली छूटकर अमरीन की गोद में जा गिरी। सुमेरा आमों वाली टोकरी उठाकर किचन में फरार हो गई थी। जुगनू ने तेजी से छिलके उठाकर टोकरी में डालना चाहे, फिर दरवाजे में खड़े उस शख्स को देखकर डटाई से मुस्कुराई, फिर छिलके वहीं छोड़कर आमों से सेने हाथ पुश्त पर बांधकर खड़ी हो गई। गजनी ने अपने पाँव के पास लुढ़क आने वाली गुठली को कमाल महारत से कुर्सी के नीचे किक लगाई थी। क्या मैं भी आप लोगों के साथ शरीक हो सकता हूँ? आने वाले के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट थी। आजिर भाई, अमरीन और समीना के मुंह से चीख निकली थी और दूसरे पल वो उसके गले लगी धुआंधार रो रही थी। अरे, अब तो मैं आ गया हूँ। उसने प्यार से दोनों के सर थपथपाते हुए अलहदा किया। इसीलिए तो रो रही हैं। जुगनू की जुबान फिसली। आजिर ने एक पल को नजर उठाकर उसे देखा। सफेद चूड़ीदार पाजामे, कुर्ते और बड़े से दुपट्टे में मलबूस, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो खड़ी थी। होंठों के गोशों में शरीर सा तबस्सुम मचल रहा था। आसिर को वो अपनी 7 साला तलाश का हासिल लगी। तुम जुगनू हो ना? हाय, उसने हाथ बढ़ाते हुए बड़ी यकीन से कहा। जुगनू ने जरा ठठक कर उसके बड़े हुए हाथ को देखा, फिर आमों से सिने हाथों के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया था। आजिर घर के आया, फूफो के कदम जमीन पर न टिकते। अमरीन और समीना उड़ी उड़ी फिरती। जी को एक मजबूत सहारा मिल गया, वरना अब तक वो सब कुछ तन्हा ही देख रहे थे। वो पहले स्टडीज के लिए गया था, फिर वहीं जॉब करने लगा, मगर 7 साल बाद ही उकता कर यहाँ भाग आया। वो पहले की निस्बत ज्यादा मैच्योर और समझदार हो गया था। उस दिन वो सभी बाग की सैर को निकल आए। इधर उधर भागते सोनू को जुगनू ने गोद में उठा लिया। जरगाम गिटार के बगैर अधूरा अधूरा सा लग रहा था। एक बात तो बताएं आजर भाई, आप इतने अरसे बाद क्यों लौटे? सुमेरा ने अचानक पूछा।
बस नया नया दुनिया देखने का शौक था और मुल्क से बाहर जाने का पहला मौका। सोचा इतनी जल्दी लौट गया तो पाबंद हो जाऊंगा। तो वापस आने का ख्याल कैसे आया? जुगनू ने पूछा। बस ये जो हम जैसे लोग होते हैं, किसानों के बेटे, उनका अपनी मिट्टी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। उकता गया था। यहाँ की मिट्टी पुकारने लगी तो भाग आया। मध्यम खामोशी में चिड़ियों के चहचहाने की आवाजों के साथ कोयल की कूक भी शामिल हो गई थी। वो जरा खामोश होकर उसे सुनने लगा, फिर मुस्कुरा दिया। ये आवाज मुझे बार बार पुकारती थी, वापस लौट आओ। वो तुम्हारा असल नहीं है और आज लगता है ये सिर्फ मेरे लिए बोल रही है, मुझे खुशामदीद कह रही है। आप यकीन कर लें, ये सिर्फ आपको ही पुकार रही है। समीना ने हंसकर कहा, फिर संजीदा होकर पूछने लगी, आजिर भैया सच सच बताएं, आपने वहाँ शादी तो नहीं की? अरे नहीं भई, जूते खाने थे आगा जी से, वैसे भी कोई आइडियल लड़की मिली ही नहीं। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो रिलैक्स मूड में चल रहा था। आप भी आइडियलिज्म का शिकार हो गए, जुगनू ने अचानक कहा था। आज़र ने यूं ही जरा सा पलटकर उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम भी? नहीं भई, मैं इस पर यकीन नहीं रखती। वो कंधे उचकाकर सोनू के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, हाँ भई, इसको तो जो है और जैसा है की बुनियाद पर सब कबूल है। अम्बरीन जरगाम की तरफ देखकर शरारत से हंसी। मतलब? आज़र ने ठटक कर पूछा। शरीफ बच्ची है, वालदैन जहाँ कहेंगे चुपचाप सर झुका देगी। सुमेरा की भी हंसी निकल गई। अब ऐसी भी मोम की गुड़िया नहीं हूँ। जुगनू चिढ़ गई। अच्छा, अगर उन्होंने? अम्बरीन उसके कान में घुसी। जवाबन जुगनू ने एक धप रसीद की थी। जरगाम समेत सभी के होंठों पर एक मानी खेज सी मुस्कुराहट थी। आज़र ने एक नजर सबको देखा, फिर कंधे उचका कर रह गया। वो सब नदी के किनारे पहुंच गए थे। सो दायरा बनाकर बैठ गए। जरगाम, तुम क्या करते हो आजकल? आजिर ने कदरे खामोश बैठे जरगाम को देखा। ये आजकल म्यूजिक फरमाते हैं, समीना ने बताया। आजिर कुछ ना समझने के अंदाज में उसे देखने लगा। मतलब ये कि इन्हें चलती हवाओं, कोयल की सदाओं, बहते झरनों और बारिश की रिमझिम में सुर बहते सुनाई देते हैं। ये यहाँ कैच करते हैं और गीतों में ढाल देते हैं और आगा जी से डांट भी खा लेते हैं। अमरीन ने बताया। मगर वो इंजीनियरिंग, वो भी पार्ट टाइम जारी है। अमरीन? जरगाम ने खा जाने वाली नजरों से उससे घूरा। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। ये ख्वामखा बोले जा रही है आजर भाई, जरगाम बहुत अच्छा सिंगर है और ये अपना कैसेट बनाना चाहता है। जुगनू ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगा जी सपोर्ट नहीं कर रहे? आजर ने कदरे हैरत से पूछा। आ वतन से बाहर गए थे आगा जी? नहीं, अभी तक तो सब कुछ छुप छुपा कर जारी है। जिस दिन उन्हें खबर हो गई उसी दिन। जरगाम ने गर्दन पर छुरी फेरने का इशारा किया। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एल्बम आ जाएगा, लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे तो आगा जी भी राजी हो जाएंगे। जुगनू ने तसल्ली दी। जरगाम हंस दिया। सच तो यह है कि इस घर में सिर्फ जुगनू मुझे सपोर्ट कर रही है। हत्ता कि वो जो मेरा गिटार है उस पर भी आधे पैसे जुगनू से उधार लिए थे, जो ताहाल वापस नहीं हुए। सुमेरा ने लुकमा दिया। मुझे चाहिए भी नहीं है, जुगनू ने कहा। हाँ, एक ही बार वापस लेगी, समीना ने कहा तो वो सब के सब फिर से हंस दिए थे। जुगनू ने बुरी तरह घूर रही थी। आजर उलझन आमेज अंदाज में उन्हें देखने लगा। एक बार पलट कर देखो, मैं तुम्हारा सावन हूँ। बीता तो लौट आऊंगा, एक आशा मन में जगाऊंगा। तेरे मन को भी महकाऊंगा, जरा अपने मन में झांको। मैं तुम्हारा सावन हूँ। गिटार के तार जरा सा इरताज फैलाते हुए खामोश हो गए। उसकी मधुर आवाज का तिलिस्म धीरे से सारे मंजर पर छा गया था। सुरमई बादल झुके झुके से थे और नदी का पानी ठहरा ठहरा। हवा दम बखुद थी, जैसे किसी गोरी ने सखियों की किलकिल बहती हंसी के दरमियान अपने साजन की पुकार सुन ली हो। वो कुछ लम्हे यूं ही नदी की साकत सतह पर नजरें जमाए बैठा रहा, फिर जरा सा रुख मोड़कर उसे देखा। वो उसे आलमे ख्वाब में लगी। कैसा लगा? उसकी आवाज ने गोया सारा तिलिस्म बिखेर के रख दिया था। वो तवील सांस लेकर सीधी हुई, फिर बेख्तियार सराहते हुए बोली, फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरत। जुगनू का कहना गोया सन्नत था। वो तमानियत से मुस्कुराया। जानती हो ये गीत कैसे हुआ? वो यूं ही पीछे को दराज हो गया, दोनों बाजू सर के नीचे रख लिए। गिटार उसके पहलू में प्यारी महबूबा की तरह पड़ा था और निगाहों के सामने घने दरख्तों में से हवा के रिथ पर सवार बादल जरा जरा से झलक रहे थे। कभी कभी कोयल तड़प कर कूकती थी। फिजा में आमों की सब्ज खुशबू घुली मिली सी थी।
जुगनू ने पूछा नहीं। नदी के किनारे खिले छोटे छोटे खुदरू फूल तोड़ तोड़ कर नदी में बहाती रही। रात अचानक आंख खुली थी, कमरे में अंधेरा था। बाहर बारिश कतरा कतरा बरस रही थी। जिस पल मेरी आंख खुली, मेरे अंदर बस एक एहसास जगा था। मैं तुमसे दूर हूँ, बहुत दूर। शायद कोई ख्वाब देखा था मैंने। मुझे लगा तुम मुझे पुकारती हो। मेरा दिल चाहा मैं भाग कर जाऊं और तुम्हारे कमरे में तुम्हारी मौजूदगी का यकीन करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, जैसे उसी कैफियत को फिर से अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा हो। जुगनू मुतहैयर और गुमसुम सी सुन रही थी। इस पल मेरी कैफियत बहुत अजीब सी थी। मैं रोना चाहता था मगर रो नहीं सकता था। मर्द था ना, एक लड़की के लिए रोता अच्छा लगता। वो अजीब सी हंसी हंसा। जुगनू ने पलटकर कदरे खफगी से उसे देखा। वो न जाने किस सोच में खो गया। ये खो देने का एहसास बहुत अजियतनाक था, बहुत। वो इस अजियत को असर नो महसूस करते हुए बोला, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मैं उठ बैठा और कतरा कतरा गिरती बूंदों से धुन कशीद करने लगा। फिर मैंने ये गीत लिखा तुम्हारे लिए। जुगनू, वो एकदम से उठ बैठा। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उसकी बेताब निगाहें जुगनू का चेहरा खोज रही थी। वो जरा सा मुस्कुराई। मोहब्बत कभी भी लफ्जों की बेसाखियां इस्तेमाल नहीं करती जरगाम। मैं जानती हूँ, मैं अज़ल से जानती हूँ। और तुम पागल हो। वो दोनों हाथों से कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हो गई। हाँ, रात तो मुझे भी शक हुआ था। भूल जाओ रात को। हमारे दरमियान कोई खौफ नहीं होना चाहिए। और मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। हमारी तकदीर का फैसला भी यही होगा। वो दोनों पुरयकीन अंदाज में मुस्कुराए थे। हवा ठटक कर उन्हें देखने लगी। वक्त के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट बिखरी थी। ये मोहब्बत हमेशा खुशगुमान क्यों होती है? खुशगवार शाम के साए जामन के दरख्त से लेटे थे। उफक के किनारों से शुफक फूट रही थी। आसमान की बेकरार वसअतें परिंदों की बोलियां और परों की फड़फड़ाहटों से भर गई थी। अमरीन और समीना आंगन की तरफ खुलने वाली खिड़की खोले किचन में मसरूफ थी। सुमेरा अभी अभी बड़े से ढेर सारी डांट खाकर जागी थी और अब कसलमंदी से कॉरिडोर में धरी कुर्सी पर नीम दराज थी। जुगनू क्यारियों में से पुदीना चुन रही थी कि आगा जी के लिए चटनी बनानी थी। चम्मक चलो आजर के लिए स्कंजबीन बना रही थी। और वो बड़े बड़े पायों वाली नवाड़ी पलंग पर दोनों हाथ सीने पर बांधे फुफ्फो की गोद में सर रखे लेटा था। और कभी कभी उचटती सी नजर पुदीना तोड़ती जुगनू पर डाल लेता, जो न जाने किस सोच में मगन, कभी उठती कभी झुकती। हमेशा की तरह सफेद पजामे और ऑरेंज कढ़ाई वाले कुर्ते दुपट्टे में मलबूस सबसे मुनफरिद लग रही थी। बाएं कलाई में 6 ऑरेंज चूड़ियां बाहर दिखा रही थी। तभी बड़ी अम्मी बुड़बुड़ाती हुई आ गई। मैं क्या करूं इस लड़के का? किस लड़के का? आजिर उठ बैठा। वो सर पकड़कर फुप्पो के पास ढेर हो गई। ये जरगाम पता नहीं किन चक्रों में रहता है। घर को हॉस्टल और हॉस्टल को घर समझ रखा है। वो तपी हुई थी। जुगनू ने मुस्कुराते हुए पलटकर उन्हें देखा और फिर मसरूफ हो गई। मगर वो है कहाँ? सुबह से नजर ही नहीं आया। आजिर ने पूछा। चला गया है हॉस्टल, बगैर बताए चुपके से खिसक गया है। ये जुगनू को बता गया था कि बाद में बता देना। अब मैं उसके आगा जी को क्या जवाब दूंगी? वो भी महज इत्तेफाक था। जब जुगनू उसे नाश्ते के लिए बुलाने गई तो वो सामान पैक कर रहा था। ये क्या हो रहा है? हैरत बजा थी। दंगल। तुम कहाँ जा रहे हो? हॉस्टल। दिमाग खराब हो गया है? उसने भिना कर फतवा जारी किया। वो जुगनू की हालत देखकर हंस दिया। शर्ट गोलमोल करके बैग में ठूंसने की कोशिश करने लगा। मजबूरी है, मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इस वक्त वैसे भी आगा जी की तवज्जो आज़र की तरफ ज्यादा है। मैं आराम से वहाँ कुछ म्यूजिक पर काम कर लूंगा। दिमाग खराब है? आगा जी ने पूछा तो क्या जवाब देंगे? यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम्स नजदीक हैं। उसने गिटार पर कवर चढ़ाते हुए आराम से कहा। वैसे भी उन्हें अम्मी राम कर लेंगी। तुमने उनको बता दिया है? वो बैग कंधे पर चढ़ाकर दूसरे हाथ में गिटार संभालते हुए उसके करीब रुका। उन्हें तुम बताओगी? वो मजे से बोला। मेरे जाने के बाद, वरना वो मुझे रोक लेंगी। तुम बिल्कुल पागल हो, वो भिना कर बोली। हाँ मगर तुम्हारा, वो जरा सा झुक कर बोला। जुगनू सटपटाकर कुछ भी ना कह पाई और वो साइड से निकलता चला गया। और अब बड़ी अम्मी परेशान थी कि आगा को क्या बताएंगी। और वो उससे बेखबर कोई नया गीत तख्लीक कर रहा होगा। जुगनू ने सर झटक कर सोचा।
اور بڑی امی اپنا فیصلہ آذر کے سامنے نکال رہی تھی۔ سب جانتی ہوں اس کی پڑھائیوں کو، وہ نگوڑا گٹار کندھے سے اترے تو کتاب نظر آئے۔ ہر پل تو گانے سوچتے ہیں، کسی میں راسی کی اولاد نہ ہو تو۔ جگنو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ آذر نے بمشکل مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ امی اور پھپھو نے تسلیاں دینے لگی۔ اسی دن باپ کے ہتھے چڑھ گیا نا تو ناک کے راستے نکلیں گے سارے گانے۔ وہ حد درجے غصے میں تھی۔ بڑی امی ذرا سوچیں تو، جب زرغام بھائی ٹی وی پہ آئیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ کرسی پر اونگتی سمیرا ان کی آواز پر ہوشیار ہوئی۔ رہنے دو، ٹی وی پر بندروں کی طرح اچھل اچھل کر گانے گائے گا، میراسیوں والے کپڑے پہنے گا اور خاندان بھر میں ناک کٹوائے گا۔ انہوں نے ٹی وی پر شاید علی عظمت کا گانا سن لیا تھا۔ بڑی امی وہ ویسے نہیں گاتا، بہت سوبر طریقے سے گاتا ہے۔ جگنو نے وضاحت کی۔ اب رہنے بھی دو، تم ہی لوگوں نے اسے سر پر چڑھایا۔ ارے کچھ کرنا ہے تو باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائے، وہ تنہا کیا کیا دیکھیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم ابھی تک۔ سمیرا بڑبڑائی۔ وہ چمک کر بولی، دنیا کہیں نہیں گئی، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہے۔ ایک ہمارے بچے کو آفت آ گئی ہے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر جگنو نے پودینہ اٹھایا اور کچن میں چلی گئی۔ آذر نے ایک بازو ان کے کندھے پر پھیلایا اور تسلیاں دینے لگا۔ فکر کیوں کرتی ہیں؟ آغا جی اکیلے تو نہیں ہیں، میں ہوں نا ان کے پاس، سب سنبھال لوں گا۔ زرغام کو گئے بہت دن گزر گئے تھے، بس ایک ہی بار اس کا فون آیا تھا۔ وہ بری طرح اپنی البم میں گم تھا۔ انہی دنوں سمیرا کا پرپوزل آیا۔ امرین کے منگیتر کو جاب ملی تو وہ لوگ شادی کا تقاضا کرنے لگے۔ آغا جی کسی کام سے لاہور گئے تو وہیں سے زرغام سے ملنے ہاسٹل چلے گئے، اور وہاں انہوں نے زرغام کے کمرے میں انسٹرومنٹس پڑے دیکھے۔ زرغام خود انہیں اپنے سامنے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ آغا جی آگ بگولا ہو گئے۔ انسٹرومنٹس کو تو ٹوٹنا ہی تھا، اس کے دوستوں کی بھی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کی اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ گھر میں گویا قیامت آ گئی تھی۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں دبک گئیں۔ انہوں نے زرغام کے ساتھ ساتھ تائی امی کو بھی رگیٹ ڈالا کہ وہ بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتی رہی تھی۔ زرغام نے کچھ بولنا چاہا تو خضر اور غزنی اس کو کھینچ لے گئے۔ اس وقت اس کا بولنا قیامت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آذر نے بمشکل آغا جی کو ٹھنڈا کیا، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا وہ اپنی خاندانی شرافت و نجابت پر یہ دھبا برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر زرغام کو یہی سب کرنا ہے تو بس ختم سمجھے، اپنی پڑھائی اور میرے ساتھ زمینیں سنبھالے۔ یہ ناممکن ہے۔ زرغام کو تاؤ آ گیا۔ چپ کر کے بیٹھو، اسی دن کے لیے تو ڈرتی تھی میں۔ بڑی امی تھر تھر کانپ رہی تھیں، اسے بری طرح جھڑک دیا۔ تم نے کرنا ہی تھا تو کوئی ڈھنگ کا کام ڈھونڈ لیتے۔ امی نے سر پر ہاتھ مار کر گویا اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ چوری نہیں کرتا ہوں، ڈاکہ نہیں ڈال رہا، فقط ایک گانا ہی تو گا رہا ہوں۔ وہ تنک کر بولا، لو میراسیوں والا کام۔ پھپھو بڑبڑائیں، کچھ بھی ہو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اوفو، کم از کم اس وقت تو چپ کر جاؤ، آغا جی کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر کچھ سوچیں گے۔ جگنو جھنجھلا کر بولی، بس تم اتنے دن تک کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ دب دب کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے کئی دن تک گھر میں ٹینشن رہی۔ آغا جی تو زرغام کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کم از کم تب تک جب تک اس کے دماغ سے یہ میراسیوں اور بھانڈوں والا شوق اتر نہیں جانا تھا، خواہ اس کے لیے مجھے اس کے ہاتھ پاؤں کیوں نہ توڑنے پڑے۔ انہوں نے بآواز بلند اعلان کیا تھا۔ ہاں ایسا ہی آسان ہے نا؟ وہ اپنے کمرے میں تنتناتا رہا، پھر پرعزم لہجے میں بولا تھا، ہاں توڑ دے ہاتھ پاؤں، گانا تو میں نے زبان سے ہے، آخر میں کب تک یوں گھر میں بیٹھا رہوں؟ آپ بات کریں آغا جی سے۔ زرغام حد درجے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں ماں سے مخاطب تھا۔ بس تم چپ ہی رہو۔ وہ حد درجے بیزار بیٹھی تھی۔ کیوں چپ رہوں؟ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ وہ تڑک کر بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ بیٹا ہے تو مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، ادھر باپ ہے تو مجھے پر الزام دھر رہا ہے۔ ان کی جان الگ عذاب میں تھی۔ بیٹا چھوڑو، تم کیا رکھا ہے ان کاموں میں؟ اپنی پڑھائی مکمل کرو، پھر ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ پھپھو نے گویا اسے لالچ دیا۔ زرغام نے ایک نظر چپ بیٹھی جگنو پر ڈالی۔ وہ چپ تھی کیونکہ جانتی تھی کہ زرغام میوزک نہیں چھوڑے گا۔ سوری، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ کو آغا جی سے بات نہیں کرنی تو مت کریں، میں خود کر لوں گا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اب یہ نیا فساد برپا کرے گا۔ بڑی امی سر تھام کر رہ گئیں۔ کتنا دل چاہتا ہے ہمارے بھائی بھی ٹی وی پر نظر آئیں، لوگ آٹوگراف لینے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھریں۔ امبرین، وہ ابرار الحق سے زیادہ اچھا گا لیتے ہیں نا؟ سمیرا نے امبرین سے تصدیق چاہی۔ ہاں تو اور کیا، اس نے جھٹ مہر لگا دی۔
एक तो इन लड़कियों को इब्रारुल हक के सिवा कुछ नहीं सूझता। पुप्पो बेजार होकर उठी। जब उसका गाना आता है तो सबसे पहले तो आप ही टीवी के सामने विराजमान होती हैं। सुमेरा ने मासूमियत से कहा था। जवाबन जो कुछ उसे सुनना पड़ा कि वो बाकी सब भी वहां से खिसक ली। मैं सुबह जाऊं आगा जी? जरगाम का अंदाज मुअद्दब था, सबके दिल धक से रह गए। कहाँ? आगा ने आम से लहजे में पूछा था। हॉस्टल। उसने मदद तलब निगाहों से माँ की तरफ देखा। इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। उन्होंने डरते डरते लुकमा दिया। जो पढ़ाई पहले कर रहा था उस पढ़ाई का। उनका लहजा गहरा तंज लिए हुए था। आजर ने एक नजर लब काटते जरगाम पर डाली, फिर बात टालने वाले अंदाज में बोला था। जाने देना आगा जी, अब नहीं करेगा। जरगाम ने तड़प कर उसे देखा। आजर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जरगाम ने एक नजर आगा जी के चेहरे पर डाली, फिर दोनों हाथ टेबल के किनारे टिकाकर आहिस्तगी से खड़ा हो गया। मैं म्यूजिक नहीं छोड़ सकता आगा जी। घर छोड़ सकते हो? आगा जी का लहजा पुरसकून था। जरगाम ने बेयकीनी से उन्हें देखा, फिर झटके से पलटकर वापस निकल गया। ये क्या किया आपने? बड़ी अम्मी ने दुहाई दी। इसे समझा दो, अगर इसे इस घर में रहना है तो ये शौक छोड़ना पड़ेगा। लोग बातें बनाते हैं, अब हमारे लड़के भांडों की तरह महफिलों में गाएंगे। वो गजबनाक लहजे में बोले थे। अगले दिन जुगनू उसे नाश्ते के लिए बुलाने गई तो कमरा खाली था। हर चीज यूं ही पड़ी थी। बस एक गिटार गायब था, वो चला गया था चुपचाप। वो क्या गया, दरो दीवार को एक नामालूम से सन्नाटे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कितने दिन गुजर गए थे और उसकी कोई खैर खबर नहीं आई थी। आगा जी उसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर बहुत गुस्से में थे। आ जाएगा धक्के खाकर। बड़ी अम्मी चुप कर रोती तो फूफो की पलकें भी नम हो जाती। उन्होंने बेटे की जुदाई का दुख सहा था। अम्मी उनको तसल्लियां देती और रात गए तक नवाफिल पढ़कर दुआ करती। जरगाम के साथ उनकी बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता था। मैं उसे ढूंढ लाता हूँ, आजर भाई ने कहा था। हरगिज नहीं, आगा जी गरजे थे। उसके होश ठिकाने आने दो। उन्होंने बड़ी अम्मी की मुल्तजी निगाहें नजरअंदाज कर दी। खिजर, गजनी, अम्बरीन, समीना सब उसे बहुत याद करते। सुमेरा का तो वो भाई था। वो छुप छुप कर रोती और उसकी कामयाबी की दुआएं मांगती। चमक छल्लो आहें भरा करती। अब मैं बार बार किसकी फरमाइश पर स्कंजबीन बनाया करूंगी? वो कितना चिढ़ती थी उसके यूं बार बार फरमाइश करने पर। उन सब के दिलों में खौफ सा कुंडली मारे बैठा था। अगर वो ना लौटा तो सब जानते थे वो कितना जिद्दी है, आगा जी का सही जानशीन। जुगनू गुमसुम थी। उसे यकीन था वो आएगा, मगर तब जब सब कुछ उसके कदमों में होगा। वो अब कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। मगर वो यहाँ से खाली हाथ गया था। जुगनू ने खिजर के जरिए चुपके से पता करवाया था। वो हॉस्टल नहीं गया था। कहाँ धक्के खा रहे होगे जरगाम? तुम्हारे पास तो एक वक्त के खाने के पैसे भी नहीं थे। फोन की हर हर बेल पर उनके दिल धड़क धड़क जाते। हर हर आहट पर उसका गुमान होता। क्या पता लौट ही आया हो। मगर हर निगाह रद्द होकर मुस्तरद होकर पलट आती। आप कितने आराम से बैठे हैं आजर भाई। उस दिन न जाने क्यों वो आजर भाई से उलझ पड़ी थी। वो अभी अभी आगा जी के किसी काम से वापस लौटा था और इस वक्त रिलैक्स मूड में सोफे पर नीमदराज टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था। कदरे हैरत से उसे देखने लगा, जो ग्रीन लॉन के कुर्ते दुपट्टे में मलबूस उलझी उलझी सी दोनों हाथ मसलती हुई शिकवा कनार नजरों से उसे देख रही थी। क्या हुआ जुगनू? आप जरगाम को ढूंढते क्यों नहीं? वो कोई बच्चा तो नहीं जो खो गया हो? अपनी मर्जी से गया है, उसने इत्मीनान से कहा। जुगनू बेबसी से लब काटने लगी। फिर भी, मगर मैं उसे क्यों ढूंढूं? वो जुगनू की बात काट कर बोला। जुगनू ने तहैयर से उसे देखा। जब वो यहाँ था तो पूरा घर एक टेंशन में था। अब सुख में तो अब भी नहीं है, वो बरजस्ता बोली। आजर ने उसे देखा, फिर सीधा होकर रिमोट कंट्रोल उंगलियों में घुमाते हुए आम से लहजे में पूछने लगा। तुम क्यों इतना परेशान हो? तो क्या बहुत खुश हूँ। वो मेरा कजन है और उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जुगनू तुनक कर बोली। न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। घर छोड़कर जाने का फैसला उसका अपना था। उसने गोया याद दहानी कराई। जुगनू की निगाहों में बेयकीनी की लहर उभरी। वो हौले हौले सर झटकते हुए बोली थी। पता नहीं क्यों आजर भाई, मुझे लगता है आप जरगाम के जाने पर खुश हुए हैं। कुछ ऐसा नाखुश भी नहीं हूँ। वो कठोर लहजे में बर्जिस्ता बोला था। जुगनू कुछ लम्हे उस पर नजरें जमाए खड़ी रही, फिर तेजी से बाहर निकल गई, जबकि उसने झिंझलाकर रिमोट कंट्रोल सोफे पर दे मारा था। वो कब से कदरे नींद तारी गोशे में खड़ा बकिया नूर बने लॉन को देखते हुए सोच रहा था, अंदर जाए या नहीं। उसके करीब ही गाड़ियां रुकती थीं और खुशबुओं में बसे मेहमान अंदर जा रहे थे। छोटी सी आबशार के बहते पानियों में सतरंगी रोशनियां झिलमिला रही थी।
ان کے پاس کھڑے فہد اور رضا آنے والے مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ زرگام کو خبر نہیں تھی آج ان کے گھر کوئی فنکشن تھا۔ وہ کئی دنوں سے ہاسٹل نہیں گیا تھا۔ اگر وہاں ہوتا تو ضرور وہ لوگ اسے بھی انوائٹ کرتے۔ تبھی رضا کسی مہمان کو ریسیو کرنے اس طرف آیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سیدھی زرگام پر پڑی۔ ارے زرگام تم! وہ لپک کر اس کے قریب آیا اور گرم جوشی سے اس سے ملنے لگا۔ کہاں غائب تھے یار اتنے دنوں سے؟ مگر اچھا ہوا عین وقت پر آئے ہو۔ پاپا نے بہت بڑی پارٹی ارینج کی ہے۔ ایک زبردست سا گیت ہو جائے گا۔ میں نے بہت تعریف کی ہے تمہاری۔ مگر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر کیوں نہیں آئے؟ وہ بولتا چلا گیا۔ رضا، زرگام نے کچھ کہنا چاہا، تبھی رضا کی نظر اس کے حلیے پر پڑی۔ وہ عام سے گھریلو شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ یہ تم نے حلیہ کیا بنایا ہوا ہے یار؟ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہاں۔ اچھا چلو بیک سائڈ سے چلتے ہیں، تم کوئی میرا ڈریس پہن لو۔ ایک ہی رات نے کل اور آج کے زرگام میں فرق ڈال دیا تھا۔ نہیں رضا، میں تو یہاں صرف حماد کا پوچھنے آیا تھا۔ زرگام نے یوں ہی بات بنائی ورنہ وہ اچھی طرح جانتا تھا حماد اپنے چھوٹے سے کمرے میں پنکھا چلائے آدھی نیند لے چکا ہوگا۔ نہیں وہ یہاں تو نہیں آیا۔ رضا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو معلوم ہے وہ اس قسم کے فنکشنز میں نہیں آتا۔ وہی کلاس کمپلیکس حالانکہ اوکے میں چلتا ہوں پھر ملیں گے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ارے وہ گانا! رضا عقب سے چلایا۔ زرگام نے یوں ہی ہاتھ ہلا دیا اور چکر کاٹ کر سڑک کی طرف نکل گیا۔ چاندنی چٹک رہی تھی۔ فضا میں پھولوں کی مہک بسی تھی، اکا دکا گاڑی سڑک پر کبھی کبھی زن سے نکل جاتی۔ وہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس کا کول ساسا اس کے دائیں کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اس کا محبوب، اس کا گٹار۔ اس کے قدم بے سمت راستوں پر بھٹک رہے تھے۔ ماضی سے ہاتھ چھڑا کر آیا تھا اور مستقبل کی کچھ خبر نہ تھی۔ مگر وہ نا امید نہیں تھا۔ ابھی حوصلے جوان تھے۔ منزل پر نگاہ تھی اور من میں کچھ بننے کی لگن کروٹیں لے رہی تھی۔ پھر یوں ہی چلتے چلتے پاؤں سے تھکن لپٹنے لگی۔ نیند اور بھوک وجود پر حاوی ہونے لگی تھی۔ اس نے درخت سے ٹیک لگا کر گٹار کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے لیا۔ دور کوئی شخص دھیمے قدموں سے رات کی تاریکی میں معدوم ہو رہا تھا۔ اس کا سایہ پول کی روشنی میں ترچھا ہو کر سڑک پر لرز رہا تھا۔ تبھی زرگام کی نظر بھٹک کر فون بوتھ پر پڑی۔ سب لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس نے ایک لمحے کو ان سب کی سرگرمیاں یاد کیں۔ آغا جی شدید غصے میں کروٹیں بدل رہے ہوں گے، امی شاید رو رہی ہوں۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں ملال سا ابھرا، پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ سمیرا بہت اداس رہی ہوگی اور اس وقت سو گئی ہوگی۔ اور جگنو کیا کر رہی ہوگی؟ اس نے سوچا۔ بہت خفا ہوگی، آج پہلی بار میں اسے بتائے بغیر آیا ہوں۔ زرگام کا ہاتھ آہستگی سے اپنی جیب میں رینگ گیا۔ اس کی جیب میں چند ہی روپے تھے۔ اس نے پلٹ کر اس تاریکی میں گم ہوتے شخص کو دیکھا، اور اس سے قبل کہ وہ مکمل طور پر تاریکی کا حصہ بن جاتا، وہ گٹار سمیت اس کے پیچھے بھاگا۔ ایکسکیوز می سر، کیا آپ کے پاس کچھ سکے ہوں گے؟ اس نے غصے بھری نگاہ زرگام پر ڈالی، مگر کچھ سکے نکال کر اس کی ہتھیلی پر دھرے اور چل دیا۔ زرگام نے 2 قدم آگے بڑھ کر روپے اس کی شرٹ میں ٹھونسے اور اس کے دونوں کندھوں پر دباؤ ڈال کر گرم جوشی سے مسکرایا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے زیر لب دعا مانگی تھی اور دوسرے بیل پر ہی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموشی رہا۔ جگنو کچھ لمحے ہیلو ہیلو کرتی رہی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ زرگام، اس کی سرگوشی ابھری، مجھے معلوم تھا تم پہچان جاؤ گی۔ تم ہو کہاں؟ زرگام نے ایک لمحے کو پچھلے پہر کے سناٹے میں بھیگی خاموش سڑک، چپ کھڑے درختوں، پورے چاند اور پھر پول کی زرد روشنی میں بیٹھی سفید لاغر سی بلی کو دیکھا اور ہنس دیا۔ زرگام پلیز گھر آ جاؤ، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ مجھے معلوم ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ تو پھر کیوں ستا رہے ہو؟ جگنو کی آواز بھیگ گئی۔ تم جانتی ہو جگنو، میوزک میری اولین چاہت ہے۔ اور میں؟ جگنو نے اچانک پوچھا۔ تم؟ وہ ایک لمحے کو یوں سوچ میں ڈوبا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، پھر دھیمے لہجے میں بولا۔ جگنو، اگر میں کبھی لوٹا تو وجہ صرف تم ہوگی، مگر میں واپس تب ہی آؤں گا جب میں آغا جی کے نام سے نہیں، آغا جی میرے نام سے پہچانے جائیں۔ تم بہت خود غرض ہو گئے ہو۔ تم نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ بڑی امی اور سمیرا کیا کریں گی تمہارے بغیر؟ اور آغا جی، وہ تم سے محبت کرتے ہیں زرگام۔ وہ لائن کٹ گئی تھی۔ زرگام نے تھکے تھکے انداز میں ریسیور واپس رکھا اور پھر بہت سوچ کر وہ حماد کی طرف آیا تھا۔ کئی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حماد باہر آیا تھا۔ اسے اس وقت دیکھ کر بھنچکا رہ گیا۔ میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔
کیوں؟ حماد کی ساری نیند اڑن چھو ہو گئی۔ کیا یہ ممکن ہے تم اس وقت کچھ نہ پوچھو؟ ہاں ہاں، تم اندر آؤ۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک پلنگ تھا۔ حماد کچھ شرمندہ ہو گیا۔ تم یہاں سو جاؤ، میں نیچے سو جاؤں گا۔ اس نے تیزی سے ایک خیز جھاڑ کر نیچے بچھایا اور اپنا تکیہ کھینچ کر نیچے رکھا تو زرغام جوتے اتار کر خیز پر بیٹھ گیا۔ تم اوپر سو جاؤ، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ نہیں زرغام، اچھا نہیں لگتا، پلیز۔ وہ متذبذب سا اسے دیکھنے لگا، مگر وہ بے تکلفی سے دراز ہو گیا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ زرغام نے کھانا نہیں کھایا تھا، مگر وہ اس وقت حماد کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اسبات میں سر ہلا دیا۔ حماد نے دراز کھول کر بسکٹ کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ پھر بھی اگر بھوک ہو تو یہ کھا لینا۔ زرغام نے چپ چاپ پیکٹ تھام لیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ سمیرا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے باغ میں ملے گی۔ وہ نرم مخملی گھاس پر بیٹھی دونوں ہاتھ گود میں دھرے ندی کنارے اگے خضرو پھولوں پر اڑتی تتلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا چلا تھا جب تم کہیں نہیں ہوتی ہو تو یہاں ہوتی ہو، آذر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شگفتگی سے کہا۔ جگنو نے ایک بےمانی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے تتلیاں گرنے لگی۔ آذر نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ کھوجا جو خفگی کا عنوان بنا ہوا تھا۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ میں کسی سے خفا نہیں ہوں۔ مجھ سے ہو؟ اس نے یقین سے کہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جگنو پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بول اٹھا۔ جگنو نے پشت پر ہاتھ باندھ کر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آذر کی نگاہوں کی زد میں سیاہ سٹریپ والی سادہ سی چپل میں مقید گلابی پاؤں تھے۔ وہ آج بھی سفید چوڑی دار پاجامے، پنک کڑھائی والے کرتے، پیلا دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں آگے کے سمت ڈالے کھڑی تھی۔ سیاہ بال بینڈ کی قید میں تھے، میک اپ سے مبرہ چہرے پر سنجیدگی، خفگی اور متانت تھی۔ آذر کو وہ ہمیشہ کی طرح سب سے منفرد اور انوکھی سی لگی۔ میں جانتی ہوں آپ کا کیا مطلب تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے تو ہم اسے یاد بھی نہ کریں، اس کی بات نہ کریں، اسے سوچے نہیں۔ وہ صاف اور دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ لیکن آذر صاحب، وہ یہاں سے خفا ہو کر گیا ہے اور بہت مجبور ہو کر۔ کبھی کبھی انسان کا شوق اس کا جنون بن جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں میوزک اس کی زندگی ہے، دریا کی طرح بہتی ہے موسیقی اس کے اندر، جس میں وقفے وقفے سے لہریں اٹھتی ہیں۔ اس سے یہ چھن گیا تو وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اور پھر آذر صاحب، وہ ہمارا ڈیئر کزن ہے، ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے، اس کی باتیں بھی کریں گے، اسے سوچیں گے بھی اور اس کی واپسی کی دعائیں بھی کریں گے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر پھر سے بولی، اور اگر ہو سکا تو اسے ڈھونڈیں گے بھی۔ جگنو، وہ میرا بھی کزن تھا، مجھے بھی بہت عزیز تھا۔ تھا؟ اس نے اچانک پوچھا۔ آذر گڑبڑا سا گیا ہے۔ جگنو کے لبوں کو استہزائیہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ کم از کم آذر کو تو وہ مسکراہٹ استہزائیہ ہی لگی تھی۔ چند لمحے خاموش اس مسکراہٹ کو دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ رہنے دیں۔ کیوں؟ میں جانتی ہوں اب وہ یوں واپس نہیں آئے گا۔ اس سے رات اس کا آنے والا فون یاد آ گیا۔ آذر نے اس سے یہ نہیں پوچھا، زرغام سے متعلق ہر بات اتنے یقین سے کیوں کہتی ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی گھر لوٹے تھے۔ بڑی امی گمسم سی بیٹھی تھیں، اس سے گئے ابھی بس 2 دن ہوئے ہیں اور اس گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ آذر نے تحیر سے سوچا۔ جگنو بڑی امی کے پاس بیٹھ کر دونوں بازو ان کے گلے میں حمائل کر کے تسلیاں دینے لگی۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ تائی اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا دل کسی صورت نہیں سنبھل رہا تھا۔ باپ بیٹے نے عزت و انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہا ہوگا۔ بڑی اماں، آپ فکر مت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، رات کو اس کا فون آیا تھا۔ جگنو کا خیال تھا وہ نہیں بتائے کہ زرغام نے کب اسے کوئی ڈھنگ کی بات بتائی تھی، مگر اب اس کی خیریت سے مطلع کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ کب؟ بڑی امی اچھل پڑی۔ اندر آتا آذر بھی پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت رات گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں ٹی وی کھولے بیٹھی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ سمیرا بےتاب ہوئی۔ یہ تو اس نے نہیں بتایا۔ جگنو کی آواز مدھم ہوئی، پھر جلدی سے بولی، مگر وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے کسی دوست کے پاس ہے۔ اس نے بات بنائی۔ آ کب رہا ہے؟ آ جائے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اب تو کچھ کر کے ہی آئے گا اور بہت جلد آئے گا۔ اب آپ اٹھیں اور کھانا کھائیں۔ مجھے یقین ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ انہیں اٹھا کر کچن میں لے گئی، جبکہ آذر نہ جانے وہاں کھڑا کیا سوچتا رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے زرغام؟ باہر دھوپ پوری طرح پھیل گئی تھی، کھڑکی کے ادھ کھلے پٹ میں سے گزر کر فرش پر راستہ سا کھنچ گئی تھی، جس میں دھول کے ذرے چمک رہے تھے۔ وہ دونوں فرش پر آمنے سامنے بیٹھے چائے میں رس ڈبو کر کھا رہے تھے۔ حماد کا تو یہ معمول تھا، مگر زرغام کو یہ ناشتہ کچھ پسند نہیں آیا تھا، سو اس کے انداز میں بددلی تھی۔
ایک ہی رس کھا کر اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ آج جمعہ ہے، گھر میں حلوہ پوری بنی ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہوا۔ رضا اور ضیاء؟ نہیں یار، وہ میری مدد تو کریں گے مگر مجھے ان سے مدد نہیں لینی۔ زرغام نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ہاں تم اگر کچھ دن مجھے یہاں رکھ سکو تو مجھ سے مدد لینا منظور ہے، حماد مسکرایا۔ ہاں تمہاری بات اور ہے، اس نے کچھ خاموشی کے بعد جواب دیا۔ میری بات اور ہے، حماد نے زیر لب کہا، پھر ہنس دیا۔ تو جانباً یہ ایک کمرہ ہے میرے پاس، اور یہ ایک عدد باتھ روم، کھانا پینا سب ہوٹل چھپر ہوٹل سے پڑا ہوں میں بھی، تم بھی رہ جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ زرغام نے ایک نظر کمرے کی حالت پر ڈالی، نہ جانے کب سے صفائی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حماد شرمندہ سا ہو کر کان کھجانے لگا۔ صفائی میں خود ہی کرتا ہوں۔ زرغام نے اس کی بات نہیں سنی، وہ اپنی ہی کسی سوچ میں الجھ گیا تھا۔ وہ گروپ جو تم نے جوائن کیا تھا، گیا تھا میں ان کی طرف، انہیں کوئی اور سنگر مل گیا ہے۔ پھر قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، ہر ایرا گرا اٹھ کر موسیقی سمجھنے اور سنگر ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، خواہ آواز ہو یا نہ ہو۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ حماد نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، شٹ اپ، سر دست میرا مسئلہ روزگار ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب ہے تو، مگر شاید تم اسے کرنا نہیں چاہو۔ وہ تمہارے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، حماد نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میرا اب کوئی سٹینڈرڈ نہیں رہا، میں اس وقت سڑک پر چنے بھی بیچ سکتا ہوں، تم بتاؤ کیا ہے؟ زرغام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چند دنوں نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں جس آئس کریم پارلر میں کام کرتا ہوں، بہت بڑا پارلر ہے، دوسرا لڑکا کام چھوڑ گیا ہے، اگر میں مالک سے بات کروں تو وہ یقیناً مان جائے گا۔ اتنی تنخواہ تو نہیں ہے مگر جب تک فارغ ہو۔ تم پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہو؟ زرغام نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، چچا جو پیسہ بھجواتے ہیں وہ بس کالج کی فیس میں نکل جاتا ہے، باقی اخراجات کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارنا ہی پڑتا ہے۔ زرغام تعصب سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ حماد اس کا دوست تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کے حالات کیا ہیں۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں، ایک چچا ہیں جو لندن میں مقیم ہیں اور اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس کا دوست زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے پارٹ ٹائم جابز کرتا ہے اور اس چھوٹے اور غلیظ علاقے کے ڈربا نما کمرے میں رہتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی ان لوگوں کے پروگرامز میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر میں بات کروں؟ اسے خاموش دیکھ کر حماد نے پوچھا۔ ہاں کرو، اب کچھ تو کرنا ہی ہے۔ کسی ریکارڈنگ ایجنسی سے بات کرتے ہیں تمہارے البم کے لیے، ایک بار تمہارا البم کیسٹ مارکیٹ میں آ جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حماد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اللہ دے گا، حماد نے برجستہ کہا۔ زرغام نے تیزی سے چھت کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا تھا چھپر تو نہیں پھٹ گیا؟ چھپر بھی پھٹ جائے گا میری جان، تم فکر مت کرو، بس صبر کرو۔ حماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کئی جمعے گزر گئے، گھر میں حلوہ پوری نہیں بنی تھی، اور یہ جمعہ تو اور بھی عجیب تھا۔ سمیرا کے سسرال والے رسم کرنا چاہ رہے تھے اور آغا جی نے کہا تھا وہ رسم کر دیں۔ بڑی امی اور سمیرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھلا زرغام کے بغیر یہ رسم کیسے ہو سکتی ہے؟ جن کے بھائی نہیں ہوتے کیا ان کی منگنیاں نہیں ہوتی؟ پھر آذر ہے نا؟ آغا جی نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ سمیرا صبح سے اپنے کمرے میں گھسی تھی، آنکھیں سرخ، ناک سوجی ہوئی۔ امبرین اور جگنو اسے تسلیاں دینے لگیں۔ آغا جی ایسے تو نہ تھے، انہیں غصہ ہے بہت زیادہ۔ زرغام لاکھ ان کا لاڈلا تھا، کبھی ان کا حکم نہیں ڈالا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے زرغام یوں گھر چھوڑ جائے گا۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک، غلط آغا جی بھی نہیں۔ برسوں کے بنائے ریت رواج بدلنا آسان تو نہیں۔ صدیوں سے ہمارے خاندان میں گانا بجانا محض بانڈ اور میراثیوں کا کام رہا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بزرگ اسے کیسے آسانی سے ایک باعزت پیشہ تصور کر لیں۔ تبدیلی آئے گی مگر آہستہ آہستہ ذہن بدلیں گے، مگر سست روی کے ساتھ۔ یہ کوئی فلم تو نہیں کہ سین بدلے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ جگنو نے ساتھ لگائے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ اور پھر منگنی ہی تو ہے، کون سا شادی ہو رہی ہے؟ امرین نے کہا۔ پھر جگنو سے بولی، آ جاؤ اب کچن دیکھ لیں۔ وہ کچن میں آئی جہاں سمینا ثابت مرغ رکھے قدرے پریشان کھڑی تھی۔ سنو، اس کا کیا کروں؟ اس نے مرغ ٹانگ سے پکڑ کر لہرایا۔ اس کو بھرنا ہے، جگنو نے بتایا، مگر یہ تو پہلے ہی سے بھرا ہے، سمینا پریشانی سے بولی۔ امرین کا دل الٹ گیا۔ چمک چلو کو بلاؤ، اسے اندر سے صاف کرے۔ جگنو چھوٹے چھوٹے آلو اور مٹر تلنے لگی ان کے اندر بھرنے کے لیے۔ سمینا چمک چلو کو بلانے چلی گئی۔
امرین تم سمیرا کا سوٹ پریس کر دو، میں یہ دیکھ لوں گی، جگنو نے کہا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ کہاں ہو زرگام، تمہارے بغیر یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ آپ ہی جگنو، خضر اندر آیا تھا۔ کیا بات ہے، باہر تو سب انتظام ٹھیک ہے نا؟ کرسیاں اسی ترتیب سے لگائی ہیں جیسے میں نے بتایا ہے، آذر بھائی کر رہے ہیں۔ وہ الجھا الجھا سا تھا۔ تو تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے محبت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ آپی، میں نے کل زرگام بھائی کو دیکھا تھا، اس نے آہستگی سے بتایا۔ جگنو پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ کہاں؟ آئس کریم پارلر پر۔ اچھا تو یہ عیش ہیں، وہ عجیب سی ہنس دی۔ اور یہاں سب پریشان ہیں کہ وہ وہاں کام کر رہے تھے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ جگنو سن سی ہو گئی، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ملے تھے اس سے؟ اس نے بمشکل اپنا غصہ قابو میں کیا۔ کبھی نہ ہل کر پانی پینے والا اپنے شوق کے ہاتھوں یوں خوار ہو رہا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ دوست تھے، پھر میں نے سوچا کہیں وہ شرمندگی نہ محسوس کریں، انہوں نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو جگنو کو اس کی بے وقوفی پر غصہ آ گیا، پھر وہ غصہ ضبط کر کے پوچھنے لگی، تم نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ میرا مطلب ہے بڑی امی وغیرہ کو؟ نہیں، میں نے سوچا وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ ہاں، یہ پہلی عقل مندی کی ہے تم نے، کسی کو مت بتانا۔ اب جاؤ تم کام وغیرہ کرواؤ۔ خضر چلا گیا، وہ یوں ہی بے معنی سوچوں میں گھری رہی، اور فنکشن کے درمیان بھی اس کی بے خیالی سب نے محسوس کی تھی۔ آذر بھی اسے الجھا دیکھ رہا تھا۔ سمینا نے ایک دو بار پوچھا بھی مگر وہ ٹال گئی۔ کیا فائدہ، آغا جی کا غصہ تو ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن جب خضر اور غزنی واپس ہاسٹل جانے لگے، ان کا گھر اور فارم شہر سے دور تھا، سو زیادہ تر بچوں نے تعلیم ہاسٹل میں رہ کر پوری کی تھی۔ جگنو نے اپنی ساری جمع پونجی خضر کو چپکے سے تھمائی تھی کہ وہ زرگام کو دے دے، یہ کہہ کر کہ بڑی امی نے بھجوائے ہیں، اگر انہوں نے نہ لیے، بڑی امی کا کہو گے تو وہ لے لے گا اور اس سے اس کا ایڈریس لے کر آنا۔ اور خضر نے اگلے دن ہی اسے فون پر مایوسی سے بتایا تھا، زرگام بھائی کا دکان کے مالک سے جھگڑا ہو گیا تھا، وہ نوکری چھوڑ گئے، انہیں زرگام بھائی کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ خضر حماد کو بھی نہ ملا، ورنہ شاید زرگام کا ایڈریس ہی مل جاتا۔ میں نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ لیے ہیں آپی، واپسی پر اس کی ضرورت نہیں، تم خرچ کر لینا۔ جگنو نے بے حد خاموشی سے کریڈل پر ریسیور رکھا تھا۔ خوشگوار موسم کی خوشگوار یادیں ہیں، تیرے سنگ بیتی ہوئی بے شمار شامیں ہیں، وقت اڑتا پنچھی ہے، ہاتھ میں نہیں آتا، خوشگوار لمحوں کی بے قرار یادیں ہیں، دن کی روشنی ہوگی، صبح ہم بھی دیکھیں گے، ابھی میری آنکھوں میں بے شمار راتیں ہیں۔ مہکتی ہوئی خوشگوار ڈھلتی رات کے سائے چاندنی میں نہائے تھے، فوارے کے چمکدار پانی میں رنگ گھل مل رہے تھے، خوش رنگ پیراہن چمکتے بے فکر چہرے، خوشبوئیں اور اس کی آواز کا فسون سارے ماحول پر حاوی تھا۔ کاش کوئی لمحے تو میرے پاس آ بیٹھو، جھانک لو سمندر میں، گفتگو کا فن سیکھو، آنسوؤں کے در پردہ 100,000 باتیں ہیں۔ خوب، بہت خوب۔ بے ساختہ تعریف پر اس کے لبوں پر ایک لمحے کو بھرپور مسکراہٹ جگمگائی اور آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ چپکے سے اٹھ کر وہ کونے میں کھڑے حماد کے پاس آ بیٹھا۔ ویٹر اس کے ہاتھ میں بھی مشروم کا گلاس تھما گیا۔ وہ یوں ہی ہاتھ میں گلاس تھامے اندھیرے کونوں میں جھانکتا رہا۔ اداس ہو؟ زرگام نے سر جھکا لیا، شاید اپنی نم پلکیں اسے نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ تم پہلے سے زیادہ اچھا گانے لگے ہو۔ اچھا؟ اس کا لہجہ بے یقین تھا۔ ہاں، حماد ٹھوس لہجے میں بولا۔ پہلے تمہارے گیتوں میں صرف جدائی کے رنگ تھے، اب ان میں ہلکی سی دکھ کی آنچ سلگنے لگی ہے۔ یہ میری منزل نہیں تھی، اس کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ حماد نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اپنے قریب کیا۔ جانتا ہوں، پچھلے کئی دنوں بلکہ مہینوں سے کتنا خوار ہوئے تھے، کئی ریکارڈنگ کمپنیز کے کئی چکر کاٹے تھے، مگر ہر بار ناکامی کے منحوس پنجے اس کے خوابوں کے سینے میں گڑے تھے۔ لمحہ بلمحہ خون چوستے ہوئے ایسے لوگ بے نقاب ہوئے تھے کہ وہ لوگ انگشت بدندہ رہ گئے تھے۔ تم اپنے گیت مجھے دے دو۔ یہ مکروہ چہرے والا ایک غلیظ شخص تھا، خوابوں کا سوداگر۔ کیا مطلب؟ وہ اناڑی تھے، انجان اور بھولے۔ میاں، بہت سیدھی سی بات ہے، تم مجھے کچھ گیت دو، میں تمہیں اس کے اچھے پیسے دوں گا۔ وہ خریدار بن کر آیا تھا، قدردان نہیں۔ زرگام کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ صاحب، ہم خواب نہیں بیچتے، حماد نے بڑے ضبط سے جواب دیا تھا۔ اچھا؟ اس کی آنکھوں میں حقارت سی ابھر آئی، جس کے عقب میں کتنے سپنے بلک رہے تھے، سسک رہے تھے۔ خواب بیچنا اور خریدنا، کس قدر غلیظ کام ہے یہ اور اسے کرنے والے۔ یہ کارڈ ہے، اگر کبھی۔ حماد نے وہ کارڈ تھام کر پرزے پرزے کر دیا۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے حماد،
وہ بدستور گلاس پر نظر جمائے تھا۔ انگلیاں گلاس پر یوں جمی تھیں کہ پورے سفید ہو گئی تھی۔ گلاس چٹک جاتا مگر حماد نے دھیرے سے تھام لیا۔ میں بہت دور تک تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ حماد کے چچا اسے اپنے پاس بلا رہے تھے اور وہ انکاری تھا۔ نہیں حماد، اب یہ ممکن نہیں۔ وقت مجھے کہاں تک گھسیٹے گا میں نہیں جانتا، مگر تم کیوں؟ یہ نظم تمہاری تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلو بچا گیا۔ ہاں، دور روشنی میں کسی حسین چہرے پر نگاہ جما کر وہ مسکرایا اور پھر اداس ہو گیا۔ یہ پہلا گیت تھا جو اس نے جس کے لیے لکھا اسے سنا نہ سکا۔ دل چاہا اس سے بات کرے، اس کی آواز سنے، مگر کیا کہوں گا اسے؟ سیسہ فلک پر جگمگاتا چاند بدلیوں میں جا چھپا۔ اس نے بہت چپکے سے اس تنہا آنسو کو بہنے سے روکا تھا۔ موسموں کا الٹ پھیر جاری رہا اور پورا 1 سال بیت گیا۔ بڑی امی آدھی بھی نہیں رہی تھی اور آغا جان جگنو کو وہ بھی بہت چپ چپ اور گمسم سے دکھائی دیتے۔ ایک بے قرار سی سوچ ہمہ وقت ان کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی۔ امی متفکر سی پھرتی اور جگنو کو غصہ آنے لگتا۔ کیوں کر رہا ہے وہ اس طرح؟ کیوں سزا دے رہا ہے ہم سب کو؟ اپنی خیریت کی اطلاع دینے پر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی۔ امبرین، سمینا اور سمیرا کا شوق جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اسے ابرار الحق کی طرح ٹی وی پر گاتے سننے کا۔ وہ سارے شام ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتی، شاید کبھی اس کا کوئی گانا، کوئی جھلک بھی دکھائی دے جائے۔ پھر یہ شوق بھی ختم ہو، اب ایک بار لوٹ آئیں، پھر کبھی نہیں جانے دیں گے۔ جگنو نے کئی بار خضر سے پوچھا، وہ پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ خضر بس مایوسی سے کندھے اچکا کر رہ جاتا۔ اگر میں کبھی لوٹا تو وجہ صرف تم ہوگی، میری خاطر لوٹ آؤ زرگام، وہ ہواؤں کے ہاتھ سندیسہ بھجواتی۔ آذر کب سے کرسی پر نیم دراز کھڑکی سے باہر دھوپ میں چمکتے نیلے آسمان پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ایک بے نام سی سوچ کا عکس اس کے چہرے پر لہرا رہا تھا۔ آج کل نہ جانے کون سی جنگ اس کے اندر چھڑی تھی کہ وہ خود سے بھی لڑتا دکھائی دیتا۔ ایک مسلسل کشمکش تھی جو اس کی آنکھوں سے ہویدا تھی، ایک بے نام سی الجھن جو ہمہ وقت چہرے پر جھلکتی، ایک فیصلہ تھا جو ہونے اور نہ ہونے کے درمیان معلق تھا۔ پھپھو نے کئی بار بیٹے کو یوں ہی چپ کچھ سوچتے پایا تھا۔ امبرین رسالہ پڑھ رہی تھی مگر اس کی توجہ بھی آذر کی طرف تھی، جبکہ سمینا اپنے سوٹ کی کٹنگ میں مصروف تھی۔ تبھی امبرین رسالہ رکھ کر ماں کی طرف جھکی۔ امی، بھائی کی شادی کر دیں۔ ہوں، وہ چونکی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ امی، ہم بھائی کی شادی کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتی نہیں آج کل وہ کتنے عجیب اور چڑچڑے سے ہوتے جا رہے ہیں۔ اصولاً تو ان کی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھی ہوئی۔ تو پھر ہم لڑکی دیکھیں؟ امبرین پرجوش لہجے میں بولی۔ ہاں، لڑکی تو ڈھونڈنی پڑے گی۔ خاندان میں تو اس کے جوڑ کی کوئی لڑکی نہیں۔ پہلے بھائی سے تو پوچھ لیں، ان کی کوئی پسند تو نہیں؟ سمینا نے تانا دیا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے، پھپھو نے کہا۔ امی آپ پوچھیں ابھی، امبرین نے جلد بازی دکھائی۔ آذر، انہوں نے پکارا تو اپنی سوچوں میں الجھتا آذر چونکا۔ جی امی۔ ادھر میرے پاس آؤ بیٹا، انہوں نے پیار سے پکارا تو وہ الجھے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ کیا سوچتے رہتے ہو؟ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ نظریں چرا گیا۔ اب تو ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں تمہارے پاس، انہوں نے شکوہ کیا۔ امی آپ تو جانتی ہیں آغا جی کا سارا کام۔ امی مطلب کی بات کریں، سمینا بےتاب ہوئی۔ آذر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تمہاری بہنیں اب بھابھی لانا چاہتی ہیں۔ آذر کی نگاہوں میں ایک ہی شبیہہ اتری تھی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بیٹا، تمہاری اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ ہم خود بھابھی ڈھونڈ لیں گے، سمینا نے کہا۔ ہاں، پھر اعتراض مت کیجیے گا، امبرین نے فٹ سے کہا۔ امی، میں فیصلہ نو کے زباں پر آ کر اٹک گیا تھا۔ بتاؤ نا، بس لڑکی پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ہونی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امی، میں جگنو سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امبرین کے ہاتھ سے رسالہ، سمینا کے ہاتھ سے کینچی چھوٹ گئی تھی اور پھپھو ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہاں ایک صاحب تھے، احمد مرتضیٰ صاحب، اس نے کوئی چوتھی بار پوچھا تھا۔ ٹی وی اسٹیشن کے چھوٹے سے کمرے میں بھانت بھانت کے لوگ بھرے تھے۔ وہ کب سے ایک کونے میں کھڑا کمرہ خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ گئی ہیں سریا بیگم، انہوں نے چوتھی بار بھی اس کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ جی سر جی، بس ریہرسل شروع کرواؤ، میں آ رہا ہوں اور یہ کمرہ خالی کرواؤ۔ سر وہ یہاں، ان کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا ہے، اب کہو، کان میں تیلی چلاتے ہوئے انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ زرگام کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پھر کب آئیں گے؟ ان صاحب نے غور سے اسے اور پھر اس کے گٹار کو دیکھا۔ گانا گانے آئے ہو؟
جی سر۔ ان کے سیاہی مائل لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ بچے، آواز اچھی ہو جانے سے گانا گانا نہیں آ جاتا، اس کے لیے ریاضت چاہیے، ریاضت۔ سر، انہوں نے میرا آڈیشن لیا تھا، اس نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ اچھا؟ انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ سر، انہوں نے مجھے چانس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سر جی، سب کچھ ریڈی ہے۔ اچھا میاں، دیکھو اس وقت تو میں مصروف ہوں، ایسا کرو تم صبح آ جانا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ صبح؟ زرگام کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ وہ گیٹ کیپر تو اندر گھسنے ہی نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ یہ لے جاؤ اور کل آ جانا۔ اور سنو، 10,000 روپے ہوں گے تمہارے پاس۔ پہلے جب چہروں سے نقاب اترتے تھے تو غصہ آتا تھا، سب کچھ تہس نہس کر دینے کی خواہش دل میں ابھرتی تھی۔ وہ حماد کے سامنے اس فیلڈ میں ہونے والی کرپشن پر تقریر جھاڑتا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس ایک دکھ تھا جو بادلوں کی طرح دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکا کر وہاں سے نکل آیا۔ حماد رات گئے واپس لوٹا تو وہ ادھ کھلی کھڑکی میں سے جھانکتی چاندنی پر نظریں جمائے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر باندھے لیٹا تھا۔ رات کے پچھلے پہر فضا میں رینگنے والا سناٹا اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کیا بنا؟ یہ سوال بے معنی تھا اور حماد نے صرف اس کے وجود پر حاوی سناٹے کو توڑنے کے لیے پوچھا تھا، تم کہاں تھے صبح سے؟ وہ اسے اب لمحہ بلمحہ اذیت دیتی کیفیت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ کئی مہینے ٹی وی اسٹیشن کی عمارت کے سامنے دھوپ جھلستے اور بارش میں بھیگنے کے بعد جب وہ اندر گیا تو اسے کیا کہا گیا؟ وہ تو کہہ دیتا کرپشن کہاں نہیں ہے، پھر اسے تسلیاں دیتا، کوئی نئی امید زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کرتا، مگر اسے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ حماد نے خاموش سی نظر اس پر ڈالی اور الماری میں نہ جانے کیا ڈھونڈنے لگا۔ تمہاری تیاری مکمل ہو گئی؟ حماد نے شاکی نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چاندنی اس کے آدھے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وقت نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ تمہیں میری ضرورت ہے زرگام؟ نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تم انگلینڈ چلے جاؤ اپنے چچا کے پاس، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کروٹ بدل لی۔ حماد نے اسے جارحانہ انداز میں اپنی طرف کھینچا۔ اور تم؟ میں تمہارا مسئلہ نہیں۔ زرگام کا لہجہ بہت کٹھور اور بیگانہ تھا۔ حماد نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ جگنو کے وجود کے پر خدشے اڑ گئے۔ آذر یہ کہہ سکتا ہے، شاید وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، کیا ایسا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی جس کے عقب میں جھانکتا دکھ محسوس کر کے امرین افسردہ ہو گئی۔ مجھے خود حیرت ہے، آذر بھائی نے ایسا کیوں کہا؟ وہ بچے تو نہیں؟ شاید وہ زرگام اور جگنو کے درمیان کوئی دوسرا تعلق محسوس ہی نہ کر پائے ہوں۔ امرین نے بھائی کا دفاع کرنا چاہا۔ جگنو کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ سمینا چڑ گئی۔ فضول بات مت کرو، آذر بھائی بچے نہیں ہیں کہ وہ اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے بعد بھی ان دونوں کی آنکھوں میں چھلکتے جذبوں کو محسوس نہ کر پائے ہوں۔ محبت خوشبو ہوتی ہے، سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ زرگام نے کبھی میرا اور تمہارا اتنا خیال نہیں رکھا۔ زندگی کی معمولی سے معمولی بات وہ سب سے پہلے جگنو سے شیئر کرتا ہے، اس کے لیے گیت لکھتا ہے۔ زرگام جگنو کو چاہتا ہے، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ زرگام یہاں نہیں ہے، امرین نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کیا وہ کبھی لوٹے گا بھی نہیں؟ جگنو میرے بھائی کی امانت ہے، سمیرا جگنو کا ہاتھ کھینچ کر بولی تھی۔ جگنو نے تسلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ دبا دیا۔ تم لوگ ایک بے بنیاد بات پر جھگڑ رہے ہو۔ ہاں تو اور کیا، جتنا ہمیں آذر بھائی عزیز ہیں، اس سے کہیں زیادہ زرگام سے پیار کرتے ہیں۔ آذر بھائی کی بات کا کوئی سر پیر نہیں، ایک فضول سا خیال سمایا ہے ان کے ذہن میں، نکل جائے گا۔ اسی لیے تو امی نے ابھی تک یہ بات کسی سے نہیں کہی، وہ جانتی ہیں بڑی امی جگنو کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ سمینا نے تسلی دی، وہ سب اپنے اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ جگنو چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ تو یہ وجہ تھی۔ آئیوی کے بیل کے پاس کھڑے ہو کر اس نے سوچا تھا۔ جگنو؟ آذر اس کے عین پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ پلٹی نہیں، یوں ہی آئیوی کے پتے نوچ کر مسلتی رہی۔ جگنو، میں ہمیشہ سوچتی تھی آذر بھائی، آپ کو زرگام سے کیا پرخاش ہے، آج سمجھ میں آیا، مگر آذر بھائی جو آپ سوچتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ وہ سختی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ آذر لب بھینچے نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے۔ میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے۔ زرگام نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔
حماد انگلینڈ چلا گیا اور اسے جانا ہی تھا۔ بہت خفا تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کے گلے لگ کر بولا تھا، تم لندن کنسرٹ کرنے آؤ گے تو میرے پاس ٹھہرا کرنا۔ میں میں لندن آؤں گا، اور وہ بھی کنسرٹ کے لیے؟ واٹ اے جوک! وہ خود پر ہنس رہا تھا۔ حماد سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیئر فرینڈ، اب تو دل چاہتا ہے خواب دیکھنا چھوڑ دوں۔ مر جاؤ گے؟ مر تو گیا ہوں۔ کیا پایا میں نے؟ جدائی، دکھ، دھکے، زخمی خواب، ادھوری تعلیم۔ میں کسی کو کچھ نہ دے پایا، نہ خود کو اور نہ ہی… وہ دور کھڑے پی آئی اے کے طیارے کو دیکھ رہا تھا۔ تم ایسی باتیں کرو گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں تم جاؤ، میں آؤں گا تمہارے پاس لندن، کنسرٹ کے سلسلے میں۔ آخر میں وہ خود ہی ہنس دیا، ایک مجروح مغموم ہنسی۔ حماد نے تب بہت شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر پر یقین لہجے میں بولا، تمہیں آنا ہے، میں انتظار کروں گا۔ اور اب وہ سوچ رہا تھا کیا وہ واپس لوٹ جائے؟ چھوٹی موٹی محفلوں میں گانا، کبھی کبھار سٹیج پر موقع مل جانا۔ وہ دھیرے دھیرے خود کو ضائع کر رہا تھا۔ اس کے سارے گیت اس کے اندر کہیں سسکتے رہتے، نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے اور حوصلہ افزائی کی باتیں کرنے والوں کے سارے دعوے اوندھے منہ پڑے تھے۔ مایوسی، تنہائی، بے روزگاری اور رویوں نے دھیرے دھیرے اس کے آرزوؤں کے چاند کو گہنا دیا تھا۔ تب ایک دن حد درجے مایوسی کے عالم میں وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، میں اپنے خواب بیچنا چاہتا ہوں۔ سننے والے کے وجود پر سناٹا چھا گیا۔ ریکارڈنگ کا بٹن آف کرتے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹا۔ سامنے والے کی حالت واقعی ایسی ہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ خواب بیچنے آیا ہے، لٹا لٹا اور بکھرا ہوا۔ خواب بیچے نہیں جاتے دوست۔ وہ اس کی خالی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا تھا، مگر وہ بضد تھا۔ مجھے بیچنا ہے، ایک اچھی قیمت پر۔ سیاہ جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس نوجوان کی مسکراتی آنکھوں میں سنجیدگی در آئی۔ خوابوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی دوست، اور یہ بیچے اور خریدے بھی نہیں جاتے۔ یہ پلکوں پر سجتے ہیں، محبتوں سے سینچے جاتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ بانٹ دیے جاتے ہیں۔ خواب محبت، خلوص اور وفا بانٹنے والے جذبے ہیں، خریدنے اور بیچنے والے نہیں۔ زرغام نے بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا نام رمح تابش ہے۔ میں نے 2 سال قبل یہ ریکارڈنگ کمپنی قائم کی تھی۔ پچھلے سال نجم شراز کا البم یہیں سے ریلیز ہوا ہے۔ مجھے اب اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ زرغام سپاٹ لہجے میں بولا، مجھے ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں دنیا آپ کے قدموں تلے ہے، یہ دنیا آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لیتی ہے، اور جب آپ سمجھتے ہیں یہ زمین کا آخری کنارہ ہے، ایک قدم بھی اٹھا تو تب، ہاں تب بہت چپکے سے کوئی ہاتھ بڑھتا ہے اور کھینچ لیتا ہے، سینے میں بھینچ لیتا ہے اور خوابوں کی تعبیر بن جاتا۔ وہ حماد، یہ رمح تابش، یہ سب وہی ہاتھ ہیں، چپکے سے کھینچ لینے والے، رشتے زخموں پر مرہم رکھ کر زخمی آنکھوں میں نئے خواب بھر دینے والے۔ رمح تابش ابھی ینگ تھا، مگر اس کی جوہر شناس نگاہوں نے اس کو پہچان لیا تھا۔ زرغام خود گیت لکھتا اور خود ہی سروں میں ڈھالتا تھا، اور وہ رمح تابش کہتا تھا، زرغام صاحب تم بہت آگے جاؤ گے، بہت آگے، اور وہ مسکرانے لگتا تھا۔ مایوس نگاہوں میں ایک نئی جوت جاگنے لگتی۔ وہ دن رات اپنے البم پر کام کر رہا تھا، اور جس دن اس کا آخری گیت ریکارڈ ہوا، رمح تابش نے اسے گلے لگا لیا تھا، تم دیکھنا زرغام صاحب، یہ البم سارے ریکارڈ توڑ دے گا۔ زرغام کو رمح کی ہر بات پر یقین تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم یہ گیت میں تمہارا ساون ہوں کس کے لیے گاتے ہو؟ اور زرغام ہنس دیا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اور جب اس کا البم ریلیز ہوا، رمح کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہاں سے وہاں تک تہلکہ مچ گیا تھا، ہر جگہ ریکارڈ سیل ہوئی تھی۔ زرغام اور رمح خود بھی آڈیو سینٹر پر جا کر معلوم کرتے تھے، جب اس کا ویڈیو بنے گا تب دیکھنا۔ رمح، ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ ابھی ابھی وہ ایک آڈیو سینٹر سے باہر نکلے تھے۔ اس ویڈیو میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی۔ واٹ؟ مگر اس کے بغیر؟ پلیز، میں تمہارا ساون ہوں کا ویڈیو بھی رمح ہی بنا رہا تھا۔ اچھا، میں سمجھا۔ وہ خفا ہو جائے گی نا؟ رمح شرارت سے ہنسا۔ خفا تو وہ ہوگی۔ اس کی نگاہ فون بوتھ پر پڑی۔ تمہارے پاس سکے ہوں گے؟ زرغام نے اپنی جیبیں ٹٹولی۔ رمح نے فون کارڈ نکال کر اسے تھما دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ تیسری بیل پر سمیرا نے اٹھایا تھا۔ سمیرا، میں زرغام۔ اور سمیرا نے چیخ چیخ کر سارا گھر اکٹھا کر لیا تھا۔ وہ سب ایک ساتھ بول رہے تھے، نم پلکوں سے مسکرا رہے تھے۔ تم لوگوں نے دیکھا سمیرا، میں نے اپنی منزل کو پا لیا، وہ فرتے جوش سے بولا تھا۔ دوسری طرف نہ جانے کیوں سمیرا ایک لمحے کو خاموش سی ہو گئی،
پھر بڑی امی نے ریسیور تھام لیا، وہ ان کی تسلی کرانے لگا۔ جگنو نہ جانے کہاں تھی۔ آغا جی اندر داخل ہوئے تو وہ سب فون سے چمٹے ہوئے تھے۔ سامنے ٹیبل پر زرغام کا کیسٹ ساون پڑا تھا۔ آغا جی نے آہستگی سے اسے اٹھا کر دیکھا، ریڈ کلر کی شرٹ پہنے، گٹار کے سہارے کھڑا، وہ ذرا سا جھکا، کیمرے کی آنکھ میں دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ایک شوق سا تبسم نگاہوں سے عیاں تھا۔ بیک گراؤنڈ میں ایک درخت اور برستی بارش کا منظر دھندلا سا تھا۔ بڑی امی کہہ رہی تھی، اب آ جاؤ بیٹا، بتاؤ کب آ رہے ہو؟ امی میں سپیکر آن تھا، اس سے کہو اب وہ کبھی اس گھر میں قدم مت رکھے۔ آغا کی سرد آواز پر دونوں طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی اور پھر آہستگی سے رابطہ کٹ گیا۔ ایک بار پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا ساون ہوں، بیتا تو لوٹ آؤں گا، ایک آشا من میں جگاؤں گا۔ شنگریلا اور بھوربن میں ویڈیو بنی تھی۔ چھاجو چھاج برستے می کے پیش منظر میں وہ تھا، اپنے مختلف روپ دکھاتا۔ دونوں گانوں میں لڑکی نہیں تھی، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامے بہت انہماک سے سن رہی تھی۔ لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکان تھی، مگر نگاہوں میں بھوربن کے خوبصورت مناظر نہیں تھے۔ ندی کنارے گزرا ایک لمحہ تھا، راستے تو بھیگیں گے چاہتوں کی بارش میں، تم بھی۔ آذر نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر چینل بدل دیا۔ جگنو نے پلٹ کر دیکھا، ناگواری کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ آذر کو دوسرے ہی پل اپنی غلط حرکت کا احساس ہوا۔ سوری، وہ میں۔ جگنو خاموشی سے اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ آذر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گیا اور بہت دیر بعد وہ باہر نکلا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، سب لوگ خود ساختہ سرگرمیوں میں خود کو الجھائے مصروف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمینا، جگنو کہاں ہے؟ اس نے پاس سے گزرتی سمینا کو روکا۔ اوپر گئی تھی بہت پہلے۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا زرغام کے کمرے میں آ گیا۔ کھلی کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگائے وہ برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے وسیع و ریز کھیتوں پر بارش کا غبار چھایا تھا۔ ہوا کھیتوں پر یوں لہریں بنا رہی تھی کہ سرسبز سمندر کا گماں ہوتا تھا۔ دو بچے کھیتوں کے درمیان گم ہوتی پگڈنڈی پر بھاگے جا رہے تھے۔ آذر جانتا تھا یہ منظر زرغام کا پسندیدہ منظر تھا۔ اڑتے بادل، لہراتا آنچل، کبھی کبھی بارش کی بوچھاڑ اسے بھگو جاتی، مگر وہ بے خبر کھڑی تھی۔ جگنو، آئی ایم سوری۔ کھڑکی کے پٹ پر ہاتھ ٹکا کر اس نے آہستگی سے کہا۔ جگنو نے ذرا کی ذرا نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ اسے قریب کھڑے دیکھ کر اس کے اندر غصے کی لہر سی اٹھی تھی۔ وہ کترا کر نکل گئی اور بے مقصد ہی بیڈ شیٹ جھاڑنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکا کر اس نے باہر جھانکا۔ جگنو نے گویا اسے سنا نہیں، چپ چاپ اپنے کام کرتی رہی۔ آذر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آ گئی؟ جگنو کا دل چاہتا تھا وہ اسے خوب لڑے، مگر نہ جانے کیوں ہر بار ضبط کر جاتی۔ میں یہاں صفائی کرنے آئی ہوں۔ آذر نے بے اعتباری سے اسے دیکھا، پھر کارنرز پر رکھے گلدان میں کھلے گلاب کے تازہ سجے پھولوں کو۔ اس کی انگلیوں نے دھیرے سے ان کی پتیوں کو چھوا۔ کیا وہ آنے والا ہے؟ جگنو کو اس کا لہجہ استہزائیہ لگا۔ اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا، پھر وہ اس کی طرف پلٹی تو اس کی نگاہوں میں بے خوف سی جرأت تھی، اعتماد تھا۔ وہ یہاں سے کبھی نہیں گیا۔ آذر کی بے باک نظریں اس کی طرف اٹھیں، وہ یوں ہی جرأت آمیز مسکان لبوں پر سجائے اسے دیکھتی رہی۔ آذر نے نظروں کا زاویہ بدل کر کرسٹل کی ڈانسنگ گرل کو دیکھا، جو دونوں بازو ہوا میں پھیلائے منتظر تھی۔ آذر نے بلا ارادہ ہی بٹن پش کر دیا۔ کمرے میں دھیما سا میوزک بکھر گیا اور گڑیا ایک دائرے میں چکرانے لگی۔ انسان کرسٹل کی گڑیا نہیں ہوتا آذر، آپ کبھی بھی بٹن دبا کر اسے ایک دائرے میں گھومنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جگنو نے گول گول گھومتی گڑیا پر نظریں جما کر کہا تھا۔ آذر کا رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا۔ جگنو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ آذر نے بہت اچانک پوچھا تھا۔ جگنو گھبرائی نہیں، بس ایک لمحے کو خاموش ہوئی تھی۔ تم یہ جانتے ہو، محسوس کرتے ہو اور اسے برداشت بھی نہیں کر سکتے، تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ چند قدم آگے آ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے آذر، میں تم سے شادی کر رہی ہوں، مگر تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آذر نے اپنی دنیا میں مگن گڑیا کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ وہ بلندی سے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ جگنو نے بے اختیار جھک کر بکھرے کانچ اٹھانے چاہے تھے۔ آذر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ آذر کا لہجہ عجیب سا تھا۔ جگنو نے اس کے سمت دیکھنا چاہا۔ آذر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ جگنو کی نگاہیں بکھرے کانچ سے الجھ رہی تھیں۔
اور اب وہ یہاں لندن میں بیٹھا تھا، حماد کے فلیٹ میں۔ باہر بارش صنوبر کے سبز پتوں کو بھگو کر سرخ فٹ پاتھ پر بہہ رہی ہے، اور وہ دھند میں ڈوبے کلیسا کے غیر واضح خدوخال دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، زندگی میں وہ کون سا مقام ہوتا ہے جب ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو خالی خالی سا محسوس کرتے ہیں؟ یہی، ہاں یہی وہ مقام ہے۔ جب رمح تابش نے اسے بتایا کہ پاکستانی فنکاروں کا ایک وفد لندن جا رہا ہے، بڑے بڑے فنکار ہیں، تم بھی جاؤ گے، شہر کے آرگنائزر نے مجھ سے بات کی ہے، تو وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں بھی؟ ہاں تم بھی۔ جانتے ہو پہلا شو لندن کے تاریخی ویمبلے ہال میں ہوگا، جہاں بڑے بڑے فنکار پرفارم کرتے ہیں، اور دوسرا بریڈ فورڈ کے سینٹ جورج جنرل ہال میں۔ اٹس اے گریٹ آنر ٹو یو۔ وہ رمے تابش تھا جس نے زرغام صہیب کو انگلی پکڑ کر پھر سے چلنا سکھایا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا اگر رمے اسے نہ ملتا تو کیا ہوتا۔ زرغام نے فوراً حماد کو فون کیا تھا اور وہ چیخ اٹھا، میں نے کہا تھا نا اب تم میرے پاس ٹھہرو گے جب تک لندن میں ہو۔ اور اب وہ حماد کے فلیٹ میں بیٹھا صنوبر کے سبز پتوں کو بھیگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلا شو بہت کامیاب ہوا تھا، کئی منجھے ہوئے فنکاروں کے درمیان وہ تنہا نیا فنکار تھا، مگر لوگوں نے اسے سنا اور بہت محبت سے سنا۔ اس نے پورے 2.5 گھنٹے پرفارم کیا تھا، لوگوں کی بار بار فرمائش پر۔ کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے حسد تھا تو کچھ میں رشک۔ کل انہیں بریڈ فورڈ جانا تھا اگلے شو کے لیے۔ اس نے گھر فون کیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا، سب کچھ پا کر میں نے کیا کچھ کھو دیا؟ شہرت کے آسمان پر بیٹھ کر کیا اب کبھی میں کوئی خوشی دیکھ پاؤں گا؟ آپ نے بہت برا کیا ہے بھائی، بہت برا۔ آپ نے شہرت پر محبت کو قربان کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ اتنے اتنے گھٹیا ہوں گے۔ محبت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ سمیرا کی سسکتی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ برسوں پہلے میں ایک رات جس لمحے سے خوفزدہ ہوا تھا وہ میرے سامنے آ کھڑا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جنہیں محبت مجرم ٹھہراتی ہے انہیں کہیں پناہ ملتی ہے حماد، یا نہیں؟ برسوں بعد وہ پھر اسی طرح خوفزدہ ہوا تھا۔ حماد متحیر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ حماد، اس نے مجھے روکنا چاہا تھا، مگر میں نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ فون کی گھنٹی بلک رہی تھی۔ حماد نے ریسیور اٹھا لیا۔ بد دعاؤں کے حصار میں جینا بہت مشکل ہے حماد، اور جب محبت بد دعا دیتی ہے تو… لو پاکستان سے فون ہے۔ حماد نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا، وہ محض خوفزدہ نظروں سے ریسیور کو دیکھ کر رہ گیا۔ کھڑکی کے پٹ کھولے وہ کب سے برستے ساون کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ ایک شخص تھا، جب عام تھا تو کتنا خاص تھا، اب خاص ہے تو عام بھی نہیں لگتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ نہیں، میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ اسے بھول جاؤں، اسے اپنے اندر سے نکالنے کی ایک بیچاری سی کوشش کر رہی ہوں۔ سمیرا دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تو ہوا یہ زرغام صہیب، تم نے اپنی منزل پا لی، اور منزل پر پہنچنے والے کبھی پیچھے رہ جانے والوں کو پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ اس نے بارش کے زور پر جھک جانے والی آئیوی کی بیل کو دیکھا۔ زندگی موسموں کے عدل بدل کا نام ہے، یہ ساون۔ اس نے برستی بوندوں کو ہتھیلی میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ یہ ساون صدیوں برسا ہے اس دھرتی پر، پھر بھی ہر بار نیا لگتا ہے، ہر برس اس میں ایک نیا رنگ ابھرتا ہے۔ اب کے برس ساون بے رنگ ہے، عجیب بیزار اور اکتایا ہوا، جیسے برسنا اس کے معمول میں شامل ہے۔ نہ بارش کی پائل چھنکتی ہوئی، نہ پھولوں کے بدن مہکے، نہ بنجر زمین سے خوشبو پھوٹی، ہر بوند ایک آنسو کی طرح گرتی ہے دھرتی پر۔ آج میری منگنی ہے آذر مراد کے ساتھ۔ اس نے گویا ایک اذیت سے رگو پے میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، آذر اور آغا جان کا بھی نہیں، تقدیر۔ ہاں تقدیر کا کہہ سکتے ہیں، مگر نہیں، کبھی کبھی تقدیر ہماری قسمت کی باغ ہمارے ہاتھوں میں دے کر کہتی ہے، لو جدھر چاہو رخ موڑ لو۔ تقدیر نے ایسا ہی ایک چانس دیا تھا، مگر زرغام نے کھو دیا۔ شہرت کا نشہ سنا تھا، اب دیکھ بھی لیا۔ اس نے ایک بار کہا تھا، میری اولین چاہت میوزک ہے، تو پھر میں کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ وہ ایک تلخ سی ہنسی، پھر چپ ہو کر باہر جھانکنے لگی۔ تبدیلی بہت آہستگی سے آئی تھی۔ پھپھو نے جب آغا جی سے بات کی تو ہنگامہ سا ہو گیا۔ بڑی امی خفا تھیں، انہوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ مگر آغا جان خاموش تھے۔ وہ زرغام سے بہت خفا تھے۔ جب اس نے گھر چھوڑا اور پھر اپنی ضد کو منوایا،
आगा जी ने सोचा था वो उम्र भर ऐसी नाफरमान औलाद की शक्ल नहीं देखेंगे। फिर वो मशहूर हो गया। लोग उनसे कहते, वाह साहब वाह, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। आगा जी को लगता वो तंज करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता उन्हें एहसास हुआ, नहीं, उसने वाकई कुछ किया है। लोग उसके पीछे पागल होते थे। वो जहां से गुजरते लोग इशारों में कहते, वो देखो, जरगाम के वालिद हैं। वो अपने बेटे के नाम से जाने जाते थे। वो झिंझलाते। शुरू शुरू में टीवी पर उसका गाना चलता, वो गरज कर बंद करवा देते, फिर इग्नोर करने लगे। और वो वक्त आया जब वो गाता तो आगा जी बेख्याली में टिकटिकी बांधे स्क्रीन को घूरने लगते। जब आज़र की ख्वाहिश का इल्म हुआ तो वो भी दम बखुद रह गए थे। जुगनू की अम्मी खामोश थी। जरगाम बहुत अच्छा था तो कम आज़र भी न था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी। पुप्पो ने आगा जी के सामने झोली फैला दी। मेरा बेटा 7 साल बाद लौटा है। वो चला गया तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। फिर जरगाम 3 साल से नहीं लौटा। अपनी यतीम भतीजी के मुस्तकबिल का तो सोचें। बड़ी अम्मी ने उनकी इस बात पर हंगामा कर दिया था। तब आगा जान ने फैसला किया था, जुर्गाम को बुलवाओ, अगर वो आ जाता है तो ठीक, वरना मैं जुगनू की मंगनी आज़र के साथ कर दूंगा। तब, हाँ तब जुगनू ने जरगाम को फ़ोन किया था, पूरे यकीन के साथ कि वो आ जाएगा। जरगाम को जल्दी थी, उसे पहले इस्लामाबाद जाना था, फिर कराची। उसने जुगनू की बात ही नहीं सुनी, बस अपना प्रोग्राम बताता रहा। तुम मेरी बात तो सुनो। यार बिल्कुल भी वक्त नहीं, बाहर गाड़ी खड़ी है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जरगाम वो मेरी मंगनी कर रहे हैं। वाट, वो जरा देर को ठटका, फिर हंस दिया। कम ऑन यार, इट्स इम्पॉसिबल। तुम उन्हें रोक कर रखो, मैं 5 दिन बाद आऊंगा। पता नहीं उसने जुगनू की बात को संजीदा क्यों नहीं लिया था। और ठीक 5 दिन बाद जुगनू ने फोन किया तो मालूम हुआ वो लंदन चला गया है 15 दिनों के लिए। फैसले की घड़ी उसके हाथ से फिसल गई थी। वो कब से मस्जिद के मीनार पर उड़ते भीगे परों वाले परिंदे को देख रहा था। नीचे मंचले पानी के छींटे उड़ाकर गाते हुए जोर जोर से गा रहे थे, आज मेरी जुगनू के साथ मंगनी है और मेरा दिल घर जाने को नहीं चाहता। जुगनू जो मेरी मोहब्बत है, जिसके चेहरे पर पड़ने वाली पहली नज़र मेरी सारी तिश्नगी का खात्मा कर गई थी। मैंने जुगनू को वाकई चाहा था। तभी जब जुर्गाम ने वो घर छोड़ा तो मेरे अंदर कमीनी सी खुशी उभरी थी। चपड़ासी उसके सामने चाय का कप रख गया था और वो फिर से सोच रहा था, जुगनू जुर्गाम को चाहती है, ये बात मैं जानता था। मगर मैंने सोचा, जुर्गाम चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा और वो मुझे चाहने लगेगी। आखिर कमी क्या थी मुझ में। मगर मैं ये भूल गया, जुर्गाम और जुगनू की मोहब्बत एक लम्हे का नतीजा तो नहीं जो एक पल में मादूम हो जाए। वो उसके साथ पलकर जवान हुई है। फिर भी मुझे बहुत बुरा लगता। जुर्गाम चला गया था और वो फिर भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती थी। मैं कहाँ हूँ उसे मालूम ही ना होता था। मैंने सोचा, निकाह का बंधन हमें एक मोहब्बत भरी डोर में बांध देगा। अजब बचकाना अहमकाना सी सोच थी। मगर उस दिन जब जुगनू ने मुझसे पूछा कि वो मुझसे शादी करे तो उसका अंजाम क्या होगा, तो बहुत अचानक क्रिस्टल की गुड़िया मेरा हाथ लगने से गिर के चिकनाचूर हो गई। वो बेइख्तियार इस कांच को अपने हाथ में भरने लगी थी। मैं जानता था ये गुड़िया जुगनू ने जुर्गाम को गिफ्ट की थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अंजाम तो मेरे सामने था। मैंने उन आंखों के कांच टूटकर बिखरते देखे थे। तब, हाँ तब मैंने जुर्गाम को फोन किया था लंदन। ग्लास विंडो के शीशे धुंधला गए थे। सामने मीनार पर परिंदा बारिश में रास्ता ढूंढ रहा था। मैंने उससे बस इतना कहा था, जुर्गाम तुम्हें चंद लम्हे दे रहा हूँ, फैसला कर लो। तुम्हारी अवलीन चाहत म्यूजिक है या जुगनू। और आज मेरी जुगनू के साथ मंगनी है। मुझे नहीं मालूम जुर्गाम ने शोहरत और मोहब्बत में किसका इंतखाब किया। न जाने इस कहानी का अंजाम क्या होगा। बारिश है कि बरसे चली जा रही है। लगता है सारा सावन आज ही बरसेगा। सुमेरा हद दर्जे झुंझलाई हुई थी। फिर जुगनू को खिड़की में खड़ा देखकर तब कर बोली, बंद कर दो ये खिड़की। जिसकी राह तकती हो उसे अब नहीं आना। जुगनू ने पलटकर शाकी नजरों से उसे देखा। सुमेरा झिंझलाई हुई थी, अपने भाई से खफा थी और जुगनू के लिए परेशान। कपड़े बदल लो, आजिर भाई आते होंगे। उसे यूं देखता पाकर वो नजरें चुरा गई और बाहर निकल गई। जुगनू कपड़े बदलने के बजाय ऊपर आ गई। बड़ी अम्मी उसे गले लगाकर रोने लगी। मुझे जरगाम से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। वो पछताएगा, खुदा ना करे। वो बेख्तियार बोली, ऐसी बातें मत करे बड़ी अम्मी, ये तकदीर का फैसला है। मगर उनके आंसू नहीं थमते थे। वो कुछ बेजार सी होकर नीचे आ गई।
सब लोग न जाने किन सरगर्मियों में मसरूफ थे। आज़र अभी ऑफिस से नहीं आया था। वो सुनसान कॉरिडोर में टहलती रही। बारिश रुक गई थी। तुमने तो कहा था वापस आऊंगा तो वजह तुम होगी जुगनू। सोच के जाविये फिर भटक कर उस पर जा रुके थे। वो उकता कर बाग की तरफ निकल आई। सोनू न जाने कहाँ था, वो उसे ढूंढने लगी। तभी भीगी रुत में मध्यम सुर बिखरे थे। वो ठठक गई। वो आहिस्ते से चलती हुई नदी किनारे आई। छोटे छोटे फूल नहाकर कुछ और निखर आए थे। दरख्तों की शाखों से पानी के कतरे फिसल फिसल कर पानी में गिर रहे थे। वहीं दरख्त के पास टेक लगाए एक घुटना मोड़े, उस पर गिटार टकाए गाता जरगाम एक लम्हे को तो उसे वहम ही लगा। वो कदम कदम चलती उसके सामने आई। ये ख्वाब है या हकीकत? तुम कब आए? कुछ लम्हे उसकी बंद आंखों को देखने के बाद उसने आहिस्तगी से पूछा। उसने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। मैं गया कब था? मैं सदियों से यही हूँ तुम्हारे पास। पहले एतबार कर लेती थी इन बातों का। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। अब क्यों नहीं? जरगाम के लहजे में बेताबी दर आई। एतबार कोई शीशे का गिलास नहीं जो हाथ से गिरकर चिकनाचूर हो और सबको नजर आए। कभी कभी हमें मालूम भी नहीं होता। और वो बदगुमान थी। तुमने मुझे अपनी मंगनी पर नहीं बुलाया? उसने अचानक सवाल किया था। जुगनू लब काट कर रह गई। या खुदा, ये शख्स अब क्यों लौटा है? आज़र ने बुलाया है मुझे। वो उसके मुजमहिल सरापे को निगाहों की गिरफ्त में लेकर बोला। जुगनू ने ठठक कर उसे देखा, फिर पलट गई। जानती हो उसने क्या कहा था? वो वहीं खड़ा था। उसने कहा था मोहब्बत और शोहरत में से किसी एक का इंतखाब कर लो। तब मैंने अपने दिल को टटोला। मेरी अवलीन चाहत कौन है? वो एक लम्हे को साकत हुई, फिर पलट कर उसे देखने लगी। फैसला क्या हुआ? क्या मेरा यहाँ आना फैसला नहीं? बरसों पहले एक रात महज तुम्हें खो देने का एहसास हुआ था और मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हें खो देता तो जिंदा कैसे रहता? वो आंखों में मोहब्बत के कंदीले जलाए उसे देख रहा था। वो बेख्तियार दोनों हाथों में चेहरा ढांप कर आंसू रोकने की सही करने लगी। जुगनू, खफा होना मुझसे? वो उसके करीब आया, धीरे से उसके हाथ हटाए। हाँ, तुमने मेरे बहुत से गीत पहले दूसरों को सुना दिए। उसने साथ ही वजह बताई। अंदर कहीं इत्मीनान और सुकून की बारिश हुई थी। वो तुम्हारे लिए नहीं थे। आओ, तुम्हें तुम्हारा गीत सुनाऊं। सावन रुत महक रही थी। वो उसे नए गीत सुना रहा था जो खास उसके लिए लिखे गए थे। और वो फूल चुनती हुई मुस्कुरा रही थी। आज़र ने देखा तो ईमानदारी से सोचा था, इस कहानी का अंजाम यही होना चाहिए था। वो उसका सावन था, किसी और धरती पर कैसे बरस जाता। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।